بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری یہ کلاس جو نسبتاً ارریگولر ہے اور ہماری شروع سے کوشش رہی ہے کہ ریگولر ہو، مگر ساری کوششیں کامیاب تو نہیں ہوتی۔ اس میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 134 تک کر چکے ہیں۔ آج ہمیں آیت نمبر 135 سے شروع کرنا ہے، 135 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور انہوں نے کہا کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ اگر قرآن کی پریزنٹیشن کا سٹائل سامنے ہو تو اس میں کچھ چیزیں امپلائیڈ مان کر اومٹ کر دی گئی ہیں۔ پوری بات یوں ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ یہودی ہو جاؤ اور نصرانیوں نے کہا کہ نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ ابھی پیچھے ایک آیت میں یوں بھی آیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ لن يدخل الجنت حتی من کان هودا او نصارا، کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا سوائے ان کے کہ جو یہودی ہوئے یا نصرانی ہوئے۔ اس سے بظاہر امپریشن یہ پڑتا ہے کہ یہودی اور نصرانی آپس میں ان کی کچھ دوستی تھی اور ان کا خیال یہ تھا کہ ہم دونوں تو جائیں گے، باقی نہیں جائیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہودی اور نصرانی دونوں الگ الگ سمجھتے تھے کہ صرف وہی جائیں گے، مگر قرآن مجید کی زبان جس سٹائل کی پریزنٹیشن کے ساتھ ہمارے سامنے ہے وہ کلاسیکل عربک ہے کہ جس میں اس زمانے کے ادیب، شعراء، خطیب جب بات کرتے تو اس میں ایجاز ہوتا، یعنی کم الفاظ میں زیادہ بات ہوتی۔ تو فرمایا کہ یہ اور کہا کہ تم ہو جاؤ یہودی یا نصرانی تو ہدایت پا جاؤ گے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، آپ کہہ دیجئے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ابراہیم کی ملت، ابراہیم کے دین کو اختیار کرو، حنیفہ جو بالکل یکسو تھے۔ اس میں خیر ایک بات تو یہ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو فرقے واریت ہے یہ ہمارے ہاں ہی کوئی بہت نمایاں نہیں ہے، پہلے بھی تھی، اور فرقے واریت کے اندر یہ ایک بڑی شدید پرابلم یہ ہے کہ آپ جس فرقے میں شامل ہو جائیں تو اس کے بارے میں نہ جانے یہ کیسے احمقانہ حد تک کیفیت جذباتی پیدا ہو جاتی ہے کہ بس ہم ہی ہدایت پر ہیں، باقی سب گمراہ ہیں۔ بلکہ اپنے فرقے سے جذباتی وابستگی اور مخلصانہ اٹیچمنٹ کا یہ تقاضا سمجھا جاتا ہے کہ آپ باقی سب لوگوں کی کنڈمنیشن کریں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ پچھلے لوگوں میں بھی ایسا ہی تھا۔ تو یہودی کہتے تھے کہ یہودی ہو جاؤ، نصرانی کہتے تھے نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، ورنہ کہیں ہدایت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ فرمایا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہدایت اگر تم کو پانی ہے تو پھر ابراہیم کے دین کو اختیار کرو، جو بائی دا وے دونوں جن کو مانتے تھے اپنا بزرگ جد امجد۔ یعنی یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آج کوئی یہ کہے کہ بھائی تم دیوبندی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، بریلوی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، اہل حدیث ہو جاؤ، شیعہ ہو جاؤ، تو اس کو جواب میں کہا جائے نہیں بھائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پیغام اختیار کرو تو ہدایت پاؤ گے۔ یعنی اس طرح کے جو فرقے وارانہ تمہارے دعوے ہیں ان کی کوئی بنیاد نہیں۔ اور فرمایا کہ وہ حنیفہ، ابراہیم کون تھے؟ ابراہیم حنیف تھے، یکسو تھے، سنگل مائنڈڈ ڈیووشن کے ساتھ، بغیر کسی ڈسٹریکشن کے وہ سیدھے اللہ کے راستے کو اختیار کرنے والے تھے۔ ان کی یہ ڈیووشن تھی جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو انسانوں کا امام قرار دے دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ کے فیصلے کے مطابق
اب دینی رہنمائی، نبوت ان کے خاندان کے علاوہ کہیں اور نہیں جا سکتی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک خصوصی، آپ کہیے ریکگنیشن، ایکنالجمنٹ ان کی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس کی بنیاد پر ہوئی۔ فرمایا وما کانا من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یعنی یہ بات خاص طور پر اس لیے کہی گئی کہ مشرکین مکہ جو اولاد ابراہیم تھے، بنی اسماعیل تھے، وہ اپنے شرک کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ تو اصل میں ان کا لایا ہوا دین ہے اور ہم اس کو اختیار کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو قرآن مجید میں بار بار ریجیکٹ کرتا ہے، ڈینائی کرتا ہے کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ وما کان من المشرکین قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، تم کہہ دو ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو اترا ہم پر، اور اس پر بھی ایمان لائے جو اترا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان کی اولاد علیہم السلام ان پر۔ یہ قرآن مجید میں یہ سب واو کے ساتھ ہے، اور میں اس کا ترجمہ اور نہیں کر رہا، اس لیے کہ واو کا ترجمہ اور بھی ہوتا ہے۔ واو کا بعض اوقات مطلب ہوتا ہے یعنی، دیٹ از، اور واو اگر کانٹیکسٹ میں بات سمجھ میں آ جائے تو اس سے مراد کوما بھی ہوتی ہے۔ تو یہاں یہ کوما ہے، تو ان کے زمانے میں کوما نہیں ہوتا تھا بلکہ واو ہوتا تھا۔ سو فرمایا کہ ان سب پر جو کچھ اترا ہم ایمان لائے، وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ، اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر بھی جو دیے گئے اس کو بھی ہم مانتے ہیں۔ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ بھی دیے گئے نبی اپنے رب کی جانب سے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوئی تعصب نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم بعض چیزوں کو مانیں گے بعض کو نہیں مانیں گے۔ سچائی، حق جہاں بھی ہے ہم اس کو ماننے والے ہیں، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ سب ان پیغامات کو کہ جو اللہ کی طرف سے آئے وہ ہمارے لیے یکساں طور پر قابل احترام ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، اور ہم ان میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ تفریق نہیں کرتے کا یہی مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کو بھی اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، نہیں، ہم سب کی ایکول عزت احترام کرتے ہیں، سب کا یکساں احترام کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی تقریروں میں اپنے پیغمبر کو تو بہت ان کی تعریف کریں، باقیوں کو کہیں کہ وہ ذرا کمزور تھے، سب ان کے در کے سوالی۔ نہیں، ہم یہ نہیں کرتے، ہم سب کو ایکول حیثیت دیتے ہیں۔ یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے کہ کسی کو بڑا کہیں کسی کو چھوٹا کہیں، سب اللہ کے پیغمبر ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے، چونکہ وہ اللہ کا آخری پیغام ہے اس لیے اب وہی ہمارے لیے ویلڈ اور اپلیکیبل ہے، لیکن باقی پچھلے تمام پیغامات کو ہم انڈورس کرتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، ان کے لانے والوں کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے یہودی اور نصرانیوں میں اور وجوہات، پرابلمز کے علاوہ ایک پرابلم یہ بھی ہوئی کہ انہوں نے اپنے رسپیکٹو رسولوں کی تعریف، تعظیم، احترام اتنا ایگزیجریٹڈ کیا کہ ان کا جی ان کے بعد اب کسی کو ماننے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں اور اللہ سے کلام کر چکے ہیں تو اب اس کے بعد کس کی کوئی حیثیت کیسے ہو سکتی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام بن بات کے پیدا ہوئے ہیں، غیر معمولی معجزات لے کر آئے ہیں، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، تو اب اس کے بعد کس کو مانیں؟ یہ ایگزیجریشن ہے مذہب میں جو مذہبی لوگوں کو خراب کرتا ہے۔ یہ عالم ہے، کیا کہنے ہیں، کیا گفتگو ہے، کیا علم ہے، کیا تقویٰ ہے، ختم ہوگی بات، سارا علم ان پہ ختم ہو گیا۔ یہ فضول بات ہے بھائی، آپ ان کی بات سنیں، جو بات ان کی صحیح ہے آپ سمجھ لیں، مان لیں، جو بات کمزور ہے کسی اور کی مان لیں، سب کو سنیں آپ دھیان سے،
یہ جو آدمی جذباتی ہو جاتا ہے کہ جس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپے میں نہیں رہا، یہ ہے وہ چیز کہ جس سے کہ مذہبی اختلافات شدید ہو جاتے ہیں، پھر گروپس بن جاتے ہیں، پھر لان تان ہوتی ہے، نفرتیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں اسی لیے ایک بڑی واضح سٹیٹمنٹ بتائی گئی ہے قرآن مجید میں کہ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں، یعنی اسی کے فرما بردار، ہم اس کے ماننے والے، اس کے پیغام کو قبول کرنے والے، اس کے آگے سرنڈر کرنے والے ہیں۔ مسلم کہتے ہی اسی کو ہیں، جو اسلام لایا اس نے گویا کہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیا، اور اس کے نتیجے میں اس کے اندر اللہ کی طرف سے ایک اطمینان، پیس پیدا ہو گئی۔ سو ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر اگر یہ ایمان لے آئیں، یعنی یہ اہل کتاب یہود نصارہ جن کو دعوت دی جا رہی ہے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے تم ایمان لائے ہو، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، ان کو خطاب کر کے فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہ بھی ہدایت پا جائیں گے۔ تم کیا ایمان لائے ہو؟ تم پچھلی باتوں پر بھی ایمان لائے ہو اور اس نئی وحی پر بھی ایمان لائے ہو، تو اگر یہ بھی لے آئیں اور ان کے اندر کسی قسم کی کوئی متعصبانہ کوئی فرق کرنے کی کوئی روش نہ ہو، تو یہ بھی ہدایت پا گئے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے منہ موڑا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر جان لو کہ یہ تو بس ضد میں مبتلا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان پر بات واضح ہو چکی ہے، خدا کا پیغام آ گیا ہے، اس پیغام کے اللہ کی جانب ہونے میں کوئی شک شبہ سرے سے نہیں ہے۔ اگر یہ نہیں مان رہے تو ان کے نہ ماننے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کو بات ابھی سمجھ میں نہیں آئی ہے یا آپ کے سمجھانے میں خدا نخواستہ کوئی کمی ہے، نہیں، یہ ضد میں آ گئے۔ ضد بہت بری چیز ہوتی ہے، اور ضد بڑی وائڈ سپریڈ بھی ہوتی ہے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ عام طور پر اچھے ہوتے ہیں اس لیے کہ ابھی کوئی ضد کا موقع نہیں آیا، میرا آپ کا کمپٹیشن ہی کوئی نہیں ہے۔ جس دن میرا اور آپ کا کمپٹیشن ہو گیا، پھر آپ دیکھیں کہ میں کیا شے ہوں، ضد، حسد، نفرت، دشمنی یہ ہو جاتی ہے۔ سو یہ اگر بیماری انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کے بعد سب سے بڑی کیجولٹی جو ہے نا، وہ سچائی کی ہوتی ہے۔ حق، سچائی، انصاف، عدل کیا ہے، ستیہ ناش ہو جاتا ہے، اس لیے آدمی ضد میں آ گیا۔ تو یہ جو بنی اسرائیل کے لوگ یہود و نصارہ تھے، ان کو ضد یہ تھی کہ بھائی پیغمبر تو ایک اور آنے تھے، ہم ان کو ایکسپیکٹ بھی کر رہے تھے، مگر یہ 2000 سال تک بنی اسرائیل میں پیغمبروں کے آنے کے سلسلے کے بعد اچانک یہ کیا شفٹ ہو گیا کہ بنی اسماعیل میں سے آ گئے، جن کو ہم پچھلے 2000 سال سے ان پڑھ کہہ رہے تھے، امی، اور اب معلوم ہوتا ہے ان میں ایک پیغمبر اللہ نے بھیج دیا، ہم نے نہیں ماننا، ضد۔ تو فرمایا کہ اگر انہوں نے منہ موڑا تو پھر جان لو کہ یہ تو صرف ضد میں مبتلا ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو ان کے مقابلے میں اللہ آپ کے لیے کافی ہوگا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اب اگر یہ آپ کی مخالفت کریں، پروپیگنڈا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر گٹھ جوڑ کر کے کوئی مہم چلائیں، کچھ نہیں ہوگا۔ آپ حق پر ہیں، آپ ہی کے پاس سچائی ہے، اور ان کے مقابلے میں، ان کی سازشوں، مخالفتوں کے مقابلے میں اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سنتا ہے، وہ جانتا ہے، آپ کی دعائیں سن رہا ہے، ان کی فضولیات سن رہا ہے، آپ کی خلوص کو دیکھتا ہے، ان کی مخالفت برائے مخالفت دیکھتا ہے۔ اس لیے کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ آپ پریشان ہوں، آپ کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، وہ ہر جگہ موجود ہے، ہر بات کو سننے والا ہے۔ صبغت اللہ، تو تم اللہ کے رنگ کو اختیار کرو۔ صبغہ کہتے ہیں رنگ، یعنی
وہ جو آدمی کی شخصیت پر چڑھ جاتا ہے. صبغت اللہ، اختیار کرو اللہ کے رنگ کو. شاید یہ جو کرسچنز میں بیپٹزم ہے اس میں بھی یہ سمبولیکلی وہ یہی کرتے ہیں کہ شروع ہی میں اللہ کا رنگ یا ان کے دین کا رنگ چڑھ جائے. تو فرمایا کہ اللہ کے رنگ کو اختیار کرو. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے سے زیادہ کس کا رنگ بہتر ہو سکتا ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کے عبادت کرنے والے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ اپنے اوپر کوئی متعصبانہ کسی فرقے کا رنگ چڑھاؤ کہ میں فلاں ہوں اور میں فلاں ہوں، اور آپ اس میں فخر محسوس کریں کہ میں اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں اس گروپ کے ساتھ اور ان کا رنگ میں نے اپنے اوپر چڑھایا ہوا ہے. نہیں، تم رنگ چڑھاؤ اپنے اوپر، اگر چڑھانا ہی ہے تو اللہ کا رنگ. صبغت اللہ، اللہ کے رنگ کو اختیار کرو. اور اللہ کے رنگ کے مقابلے میں کون سا رنگ بہتر ہو سکتا ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کے عبادت گزار ہیں. یعنی ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اس کی بات کو مانتے ہیں، اس کے پیغام کو سنتے ہیں، اس کو اختیار کرتے ہیں، اور ہمیں کسی اور پیغام میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، آپ ان سے پوچھئے کہ کیا تم لوگ ہم سے جھگڑتے ہو، بحث کرتے ہو اللہ کے بارے میں. یعنی آدمی کہیں کوئی ڈیبیٹ ڈسکشن کرے جب کوئی اختلاف کی گنجائش ہو، جب کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہو، لیکن آپ پر بات کلیئر ہو گئی ہے کہ جو پیغام آپ کو پیش کیا جا رہا ہے یہ اللہ کا پیغام ہے، اس کے باوجود آپ جھگڑا کر رہے ہیں. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم پیغام آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ کوئی ہمارا ہی نہیں ہے، یہ تو آپ کا بھی ہے. وہی رب آپ کا ہے، وہی رب ہمارا ہے. ہم ایک ہی رب کے، خدا کے ماننے والے ہیں، اسی کے بنائے ہوئے ہیں، اسی کی کریشن ہے. تو اس میں آپ جھگڑ کیوں رہے ہیں اس کے بارے میں. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہوں گے اور ان کا نتیجہ ہوگا، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہوں گے اور ان کا نتیجہ ہوگا. یعنی آدمی جب ایک دوسرے سے ڈسکشن کرے اور بات کو سمجھنے سمجھانے کی کوشش کرے تو اس میں آخر یہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے بارے میں اتنے زیادہ نیگیٹو ہو جاتے ہیں. بھئی بات یہ ہے کہ ہمیں آپ کی بات سمجھنی ہے، آپ ہماری بات سمجھ لیں. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ہماری بات غلط ہوگی تو اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور آپ کی بات غلط ہوگی تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. انسان جب گفتگو کرتا ہے، ڈسکشن کرتا ہے، تو آدمی کے اندر ایک اوپننس ہونی چاہیے، آدمی کے اندر ضد نہیں ہونی چاہیے. تو فرمایا کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جبکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہوں گے اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہوں گے. اس میں کوئی ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے میں اس غصے، نفرت اور جذبات کا اظہار نہیں ہونا چاہیے. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہماری ایفیلیشنز کسی اور کے ساتھ، کسی گروپ کے ساتھ نہیں ہیں. آپ پیور آرگومنٹس کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں، جذبات کو تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف رکھتے ہیں. لیٹس فائنڈ آؤٹ واٹ دا ٹروتھ از. اگر فرض کیجئے کہ ہمارے درمیان کوئی تصفیہ نہیں ہوتا، ہم کسی ایگریمنٹ پر نہیں پہنچتے، تو اس سے بھی کیا پریشانی ہے. بھئی آپ اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں، ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں. ہم آپ کو اپنی طرف آئی ہوئی سچائی کو بتا رہے ہیں، انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. آپ کے پاس اگر کوئی بات ہے وہ آپ ہم کو بتا دیں، اور اگر ہم کو بات سمجھ میں آ گئی، آپ کو سمجھ میں آ گئی، فبہا. نہیں بھی آئی تو اس میں اتنا زیادہ غصہ کرنے، دشمنی کرنے، لان تان کرنے، ایلیگیشنز لگانے کی کیا ضرورت ہے. بھائی ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ مخلص ہیں اور دوسرے بھی اسی طرح سے مخلص ہوں. ہم اپنی بات ایک فیئر طریقے سے مخلصانہ انداز میں پیش کرتے ہیں. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا،
کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یہ یہودی یا نصرانی تھے؟ یہ تمہارا دعویٰ ہے؟ قل انتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ تمہارا دعویٰ کہ تم یہودی ہو یا نصرانی ہو اس لیے تمہاری بات مان لی جائے، بھائی بات تو شروع ہوئی تھی ابراہیم سے، ابراہیم علیہ السلام تمہارے بھی جد امجد، ہمارے بھی جد امجد، تو ان کے ہاں تو کوئی یہودیت، کوئی نصرانیت نہیں تھی، وہ تو صرف اللہ کا پیغام تھا۔ فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور اس سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا کہ جو اس گواہی کو چھپائے کہ جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے۔ یعنی یہ خاص ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یہودی اور نصرانی، آپ کہیے اسکالرز، کہ جن کو یہ اچھی طرح سے معلوم تھا کہ ایک اللہ کے پیغمبر آنے والے ہیں اور ایک خاص علاقے میں جو یہ عرب کی سرزمین ہے اس میں وہ آئیں گے، ان کے یہ اوصاف ہوں گے، وہ آ چکے ہیں، لیکن ان کے آنے کے بعد جو جاننے والے علماء تھے وہ اس کے باوجود بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ حقیقت کو چھپا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے کہ جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے۔ اس میں دو باتیں قابل غور ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ نہیں کہا کہ تم جھوٹے ہو، تم نے گھٹیا حرکت کی ہے، تمہارے پاس یہ بات موجود ہے مگر تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، بلکہ انڈائریکٹ طریقے سے کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو اللہ کا دین پہنچائیں، فار دیٹ میٹر اللہ کے دین کے علاوہ بھی کوئی آپ بات کریں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ کم سے کم امکان پیدا ہو کہ دوسرا انسان اوفینڈ ہو۔ بات کو زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ انڈائریکٹ طریقے سے بیان کی جائے۔ آپ نے جھٹ گفتگو کے فوراً بعد کہا کہ تیرا تو مجھے پتہ ہے، تو اس کے بعد گفتگو ختم ہوگی، کمیونیکیشن کے چانسز زیرو ہو گئے۔ اس لیے کہ اب کیا ہے، ایک دوسرے کا وہ جو ہے نا وہ ایگو وہ اب آڑے آ جائے گی، اور جو گفتگو ہوگی وہ ایک دوسرے کو ایکیوز ایلیج کرنے کی ہوگی۔ تو قرآن نے اس بات پر بہت سٹریس کیا ہے کہ جب آپ اللہ کے دین کی دعوت دیں تو حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ دیں، اس میں کوئی بات ایسی نہ ہو کہ جو خواہ آپ کی کمیونیکیشن کو روک دے اور لوگوں کے اندر منفی جذبات پیدا ہو جائیں۔ تو یہاں بھی جو بات کہی وہ یہ نہیں کہی کہ دیکھو تمہارے پاس سچائی موجود ہے، انڈائریکٹ۔ اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا کہ جو اس گواہی کو چھپائے کہ جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس آئی ہوئی ہے۔ اس میں بڑا چانس ہے کہ آدمی سوچے کہ یار یہ گھٹیا حرکت تو میں کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ کہے کہ تو کر رہا ہے تو میں نہیں کر رہا۔ انسان کے اندر ایک حیوان ہے، انسان کے اندر ایک ایگو ہے، وہ فوراً جو ہے نا مشتعل ہو جاتی ہے۔ تو قرآن نے اس کا بڑا لحاظ اتنا لحاظ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون جیسے ظالم جابر بادشاہ کے پاس بھیجا تو فرمایا کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس سے نرمی سے بات کرنا، ٹاک ٹو ہم پولائٹلی، کہ شاید کہ اس کی بات سمجھ میں آ جائے یا اس کو ہماری جو تہدید ہے وہ اس سے وہ ڈر جائے۔ کیونکہ جب آپ بات کرتے ہیں چیخ کر تو دائیں بائیں بیٹھے ہوئے بچے تو ڈر جائیں گے مگر دل پر اثر نہیں کرے گی بات۔ دل پر اثر کرتی ہے بات کی حقیقت جو ریئلٹی ہے، نہ کہ آپ کی آواز کی گرج اور نہ ایلیگیشنز۔ تو فرمایا کہ اس سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے کہ جو اس گواہی کو چھپائے کہ جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے۔ دوسری بات جو اس میں ہے وہ ہے ظالم۔ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا یہ ظالم ہے، تو ہم تو عام طور پر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یار اس نے اس کے ساتھ بڑی زیادتی کی، اور وہ بندہ جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ اس نے یہ بین انفیئر۔ قرآن مجید سے آن دا کانٹری یہ معلوم ہوتا ہے کہ ظلم آدمی اپنے ساتھ کرتا ہے،
کسی اور کے ساتھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو ایک فطرت دے کے بھیجا ہے کہ جو پاک صاف فطرت ہے۔ انسان جب جان بوجھ کر غلط کام کرتا ہے تو وہ اپنی فطرت کو بگاڑ کر اپنے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اور یہ زیادتی اس کے سامنے آ جائے گی کہ جب آخرت میں وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے پکڑا جائے گا تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ فرعون نے کسی پر ظلم نہیں کیا، اپنے اوپر کیا۔ انسان کسی پر ظلم نہیں کر سکتا، کر ہی نہیں سکتا، خدا موجود ہے جی، خدا کے بندے ہیں، کون کسی کے ساتھ ظلم کر سکتے ہیں؟ دنیا کی زندگی امتحان ہے، اس لیے اللہ نے آزادی دی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ کچھ اوروں کے اوپر بظاہر ظلم کرتے ہیں، وہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ پوری طرح سے کمپنسیٹ ہو جائیں گے، جو ظلم کرنے والے ہیں وہ مارے جائیں گے۔ تو پھر ظلم آدمی نے کس پہ کیا؟ اپنے اوپر کیا۔ تو یہاں بھی یہی فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو اس سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا کہ جس نے چھپائی وہ گواہی کے جو اس کے پاس ہے اللہ کے پاس، اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے اس کو کمٹ کرا کے بھیجا تھا کہ یہ دیکھو یہ تم نے لوگوں کو بتانا ہے کہ جب وہ آ جائیں گے تو تم نے دوسرے لوگوں کو بتانا ہے کہ ہماری کتاب یہ گواہی دیتی ہے کہ یہ وہ آ گئے ہیں کہ جن کا ہمیں انتظار تھا۔ اور عین اس وقت کہ جب وہ واقعی آ گئے تو لوگ اپنی ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے اس گواہی کو چھپا لیں، تو وہ اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ کوئی شخص اپنے اوپر کیا ظلم کر سکتا ہے؟ فرمایا کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا، یعنی وہ بزرگ جن کی تم باتیں کرتے ہو، جن کے ساتھ اپنے رشتے تعلق کی وجہ سے تم فخر کرتے ہو، تمہیں بڑا مان ہے کہ تم ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہو۔ فرمایا وہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا، لہا ما کسبت، ان کے کام آیا، ان کے کام آئے گا جو انہوں نے کمایا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے کام آئے گا جو تم کماؤ گے، ولا تسألون عما کانوا یعملون، اور تم سے پوچھا بھی نہیں جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی تم سے تمہاری پرفارمنس کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان سے ان کی پرفارمنس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تم ان کے معاملات کو بیان کر کے فخر کرتے ہو یا ان کے معاملات کو بیان کر کے ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرتے ہو، اس کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ان کا دور ختم ہو گیا، انہوں نے اس دنیا میں اپنی آزمائش پوری کر لی، جو انہوں نے آزمائش میں پرفارمنس دکھائی اس کی بنیاد پر ان کا نتیجہ ان کے سامنے آ جائے گا۔ اب تمہاری اننگز شروع ہوئی ہے تو تم اس پر فوکس کرو اور اپنی پرفارمنس کو بہتر سے بہتر کرو، تمہارے کام وہ آئے گا جو تم کرو گے، اور یقین جانو تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ یہ بات، یہ جو آیت ہے نا 141، ایگزیکٹلی یہی آیت 134 میں بھی انہی الفاظ کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں کوئی بات بھی فالتو نہیں ہے، اور اگر کوئی بات 2 مرتبہ آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ضروری بات ہے۔ مسلمانوں کو بھی بتانی ضروری ہے کہ تم کن جھگڑوں میں پڑے ہو بھائی، اللہ کے پیغام کو، اللہ کے دین کو سمجھو، اپنی اخلاقی دینی ذمہ داریاں پوری کرو، اور ایک دوسرے کے ساتھ ان معاملات میں جھگڑوں میں نہ پڑو کہ جس کا تعلق ماضی کے ان اوراق سے ہے کہ جس کا تم سے کوئی واسطہ ہی نہیں، جس کے بارے میں تم سے کوئی سوال ہی نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ان قریب کچھ احمق بے وقوف یہ کہیں گے لوگوں میں سے کہ کس چیز نے ان کو ان کے قبلے سے جس پر یہ اب تک تھے پھیر دیا۔ ابھی 130 آیت میں ہم نے پیچھے دیکھا پچھلے سبق میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو ابراہیم کے دین سے دور ہو جائے اس سے زیادہ حماقت میں کون ہو سکتا ہے۔ یعنی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اپنا پیغام دنیا والوں کے سامنے پیش کیا، ان کو تمام انسانوں کا امام بنایا، لوگ ان کے پیغام، ان کے
بیٹوں کے پیغام کے ذریعے سے متعارف ہوئے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، اور اس کے بعد کوئی شخص اس پیغام کو چھوڑ کر کوئی اور پیغام اختیار کر لے تو یہ نری حماقت ہے۔ اسی بات کو اب یہاں بیان کیا گیا کہ ان لوگوں میں سے بعض یہ کہیں گے کہ آخر ان کو کس نے ان کے قبلے سے ہٹا دیا، اور یہ حماقت میں مبتلا لوگ ہوں گے جو حماقت کریں گے۔ یہ جو بات بیان کی گئی ہے یہ اصل میں اس لیے کی گئی ہے کہ اب وہ موقع آ گیا کہ جب قرآن مجید میں اس بات کا اعلان کر دیا گیا کہ یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ اب قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے ان کی نمازوں کا قبلہ بنے گا۔ اس کی وجہ اور اس کی حکمت کیا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ خود بیان فرمائیں گے، لیکن یہاں یہ فرمایا کہ جب یہ ہوگا تو لوگ یہ اعتراض کریں گے، کون؟ نا سمجھ احمق لوگ، کہ یہ ان کو کس نے ان کے اس قبلے سے ہٹا دیا جس پر یہ اب تک یہ موجود تھے، اب تک نماز پڑھ رہے تھے۔ فرمایا کہ قل للہ المشرق والمغرب، آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب سارا اللہ ہی کے لیے، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ مشرق اور یہ مغرب کہ جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے بارے میں یہ لوگ جھگڑ رہے ہیں، یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں اور نصرانیوں کے درمیان ایک بڑا جھگڑا یہ تھا۔ یہ جو مذہبی جھگڑے ہوتے ہیں نا فرقہ واریت کے، اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہوتی ہے کہ یہ نان ایشوز پہ ہوتے ہیں، ایبسولوٹلی کوئی بات کی تک سگنیفیکنس نہیں ہوتی، لیکن لوگ آستینے چڑھائے ہوئے جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ سو یہودی کہتے تھے کہ مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، نصرانی کہتے تھے مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرق اور مغرب دونوں اللہ کے ہیں۔ قل للہ المشرق والمغرب، یعنی مطلب یہ ہے کہ تم یہ قبلے کے بارے میں بہت زیادہ سینسٹیو ہو کے اور ابھی سے تم نے شور مچانا شروع کر دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سارے ڈائریکشنز اللہ کے ہیں، اس کا جہاں کا حکم ہوگا وہ دے دے گا، اس میں آخر جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جب وہ دے گا، جب وہ حکم دے دے گا تو انہی کو اس کے حکم کو سمجھنے کی توفیق ملے گی جن کو اللہ سمجھائے گا۔ تو فرمایا کہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے جن کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ یہ بات یہاں قرآن میں اس آیت میں تو آپ کہیے کہ اختصار کے ساتھ بیان کی گئی ہے، اور کئی جگہ پہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بات بیان کی ہے کہ وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ تو چونکہ لوگوں کو اس بات کی عادت نہیں ہے کہ وہ قرآن بار بار پڑھیں اور قرآن سارا پڑھیں، جیسے کہ حدیث میں بھی ان کا مسئلہ ہے لوگوں کو کہ کوئی ایک حدیث کہیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں اس میں کیا بات ہوئی ہے، اور پھر کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ تو دین اللہ نے جس طرح سے پریزنٹ کیا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اس کو اس کی ٹوٹیلٹی میں پڑھیں، جتنا زیادہ پورے کا پورا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو جب آپ ایسا کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ وہ جو اس کے بظاہر پیسز منتشر ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ جڑ جائیں گے اور بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ بات لوگ بہت پوچھتے ہیں کہ جی اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، مطلب یہ کہ بادشاہ ہے، جب موڈ آئے گا جس کو ہدایت دے دے گا۔ تسی کون ہو کچھ کہنا لے؟ آپ کو ہدایت دینی ہوگی دے دے گا، نہیں دے گی نہیں دے گا۔ مجھے نہیں ملی ہدایت، آپ کو مل گئی۔ بات تو بظاہر بڑی رومانٹک لگتی ہے، بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن یہ نہیں سوچتے لوگ کہ اس میں اللہ کے اوپر کتنا بڑا الزام ہے، کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ میرے آپ ہی کی طرح بالکل کیجول اررسپانسبل ہے۔ اللہ معاف کرے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا۔ بات یہ صحیح ہے لیکن یہ نامکمل ہے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ طے کیا ہوا ہے
کہ وہ لوگوں کو ہدایت دے گا پیور میرٹ کی بنیاد پر۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جناب کہ یہ صرف ہدایت ہے جو اس دنیا میں میرٹ کے مطابق ملنی چاہیے، ملتی ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ بغیر میرٹ کے ملتا ہے۔ آدمی کہاں پیدا ہوا، کس خاندان میں پیدا ہوا، اس کا کیا لیول آف انٹیلیجنس ہے، اس کی عمر کیا ہوگی، اس کو دولت ملے گی نہیں ملے گی، اپرچونٹیز کیا ملیں، یہ سب خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اس میں حکمتیں ہیں، لیکن اوور ویلمنگ حکمت ہے آزمائش، امتحان۔ کسی کو وہ زیادہ دے کے آزماتا ہے، کسی کو کم دے کے آزماتا ہے، کسی کے کچھ حالات ہوتے ہیں، کسی کے کچھ حالات ہوتے ہیں۔ آپ بہت کما رہے ہیں، وہ ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ کا کمال ہے۔ آپ بہت کم کما رہے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا قصور ہے۔ یہ ایک آزمائش ہے۔ لیکن ایک چیز وہ ہے کہ جس کی بنیاد پر ایٹرنل فیصلہ ہونا ہے، اور وہ ہے ہدایت۔ تو وہ بھی وہ ریوڑیوں کی طرح بانٹ رہا ہے، نہیں، وہ یہ بتاتا ہے قرآن میں بڑا کلیئرلی کہ اس کے ہاں ایک طے شدہ قانون ہے جس کی بنیاد پر وہ ہر انسان کی پرفارمنس کو جج کر رہا ہے، اس کو وہ نوٹس کر رہا ہے۔ ایک ایک اس کی کوشش، اس کا قدم، اس کی سوچ، اس کا فیصلہ وہ امپیکٹ کرتا ہے اس کی اوور آل اس اللہ کی نگاہ میں اسٹیٹس پر کہ جس کی بنیاد پر پھر اس کے یہاں فیصلہ ہوتا ہے۔ سو یہ میں نے ایک اختصار سے یہاں بات ہوئی ہے، تو میں نے کہا کہ میں کم از کم واضح کر دوں کہ یہ ایسے نہیں ہے، بلکہ یہ پوری تفصیل کے ساتھ ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح سے ہم نے تم کو بنایا ایک درمیان کی امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم ہو جاؤ لوگوں پر گواہ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول ہو جائیں تم پر گواہ۔ قرآن کی ہر آیت ہی امپورٹنٹ ہے، لیکن یہ بہت سگنیفیکنٹ آیات میں سے ایک ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اسی طرح سے ہم نے تم کو بنایا، اسی طرح سے جیسے بنی اسرائیل کو بنایا تھا۔ بنی اسرائیل کا ذکر ہے نا اس سورہ مبارکہ میں شروع سے، ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اب یہ فرما رہے ہیں کہ جیسے بنی اسرائیل کو ہم نے بنایا تھا ایک درمیان کی امت، اب ہم تم کو بنا رہے ہیں درمیان کی امت۔ یہ بھی میں ابھی واضح کرتا ہوں، لیکن یہ کیا معاملہ ہے؟ سورہ آل عمران 3 سورہ کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے وہ بات بیان فرمائی ہے کہ جس کا میں نے ابھی ذکر اشارے میں کیا، کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اللہ کی ہدایت دنیا کے انسانوں تک اب پہنچے گی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے ذریعے سے۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 مشہور بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام بڑے اور اسحاق علیہ السلام چھوٹے۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، جن کا دوسرا نام تھا اسرائیل، ان کی اولاد ہوئی بنی اسرائیل۔ سو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے 2 شاخیں ہیں، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل۔ اوریجنل فیصلہ جو قرآن میں بیان ہوا ہے، جو پہلے سے اعلان ہو گیا تھا بنی اسرائیل کو سب کو معلوم تھا، وہ یہ تھا کہ ابراہیم کو امام بنایا گیا ہے تمام انسانوں کا، یعنی اب ان کی اولاد میں سے پیغام لوگوں تک پہنچے گا، وہ ہوں گے اللہ کے، آپ کہیے چوزن پیپل، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو پہلے 2000 سال یہ سٹیٹس بنی اسرائیل کو ملا جو فلسطین میں آباد تھے۔ اس کے بعد اب یہ ڈیکلریشن آ گئی اس آیت میں کہ اب یہ بنی اسماعیل کی طرف شفٹ ہو گیا۔ یہ ٹرانسفر آف پاور والی ورس ہے، یعنی اللہ نے سٹیٹس یہاں شفٹ کر دیا۔ ویل پلیڈ سرفراز، ناؤ یو آر ریٹائرڈ، اب تم آ جاؤ نیکسٹ، یہ اگلا کپتان اب اللہ تعالیٰ اپوائنٹ کر رہے ہیں کہ اسی طرح سے ہم نے تم کو بنایا ایک درمیان کی امت،
لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم ہو جاؤ لوگوں پر گواہ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ یہ اصل میں درمیان میں ہے، درمیان کی امت۔ اللہ کے رسول آئے، وہ جب آئے تو انہوں نے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں کیا کہ درمیان میں ایک امت آ گئی۔ اس امت کو اللہ کے رسول، اللہ کے نبی پیغام پیش کرتے ان کے سامنے، اور وہ پھر لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے گواہ بنتے۔ گواہ سے کیا مراد ہے؟ گواہ کا مطلب ہے گواہ، وٹنس۔ آپ جب کوئی کیس لڑتے ہیں، مقدمہ کرتے ہیں، خدا تعالیٰ سب کو بچائے اس سے، لیکن فرض کیجئے کہ کہیں آپ پھنس گئے ہیں، تو اس کے بعد آپ جب اپنے پوائنٹ آف ویو کے سپورٹ میں جو پیش کریں گے ایویڈنس، وہ گواہی ہوتی ہے کہ میرا موقف صحیح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے دین، دنیا کے بارے میں، اپنی اسکیم کے بارے میں جب قیامت کے روز لوگوں سے کریں گے معاملہ، ان کا ڈیسیشن لیں گے ان کے بارے میں، تو گواہی پیش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ گواہی پہلے تو اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے پہنچائی، اب اس خاندان کے ذریعے سے پہنچائی۔ یہ خاندان ابراہیم ہے۔ خاندان ابراہیم کے دو حصے ہیں، پہلے بنی اسرائیل اور اب بنی اسماعیل۔ تو یہ بنی اسماعیل کی اپوائنٹمنٹ ہے جس میں اللہ تعالیٰ ان کو ایڈریس کر کے فرما رہا ہے کہ اسی طرح سے اب ہم نے تم کو ایک درمیان کی امت بنایا ہے تاکہ تم گواہ بن جاؤ لوگوں پر، اور رسول تم پر گواہ بن جائیں۔ میں گزارش کر رہا تھا، یہ جو گواہ ہیں یہ در حقیقت کیا کرتے ہیں؟ اللہ ان کو ایک خاص اسپیشل طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے۔ اگر یہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے، اس سے کی ہوئی کمٹمنٹ پر پورا اترتے ہیں اخلاقی اور دینی لحاظ سے، تو دنیا والے یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، یہ دوسروں کے مقابلے میں بہت بہتر ہیں، دنیاوی لحاظ سے بھی، اخلاقی دینی لحاظ سے بھی۔ سو گویا کہ دنیا ہی میں نظر آ جاتا ہے کہ اگر آپ اچھی پرفارمنس دکھائیں گے تو پھر اللہ آپ کو انعام دے گا۔ کنورسلی، اگر یہ گروپ جن کو کہ اللہ نے گواہی کے لیے چنا ہے، اگر ان کی پرفارمنس پور ہوگی تو دنیا ہی میں یہ اتنے زیادہ گر جائیں گے، اتنی زیادہ ذلت اور رسوائی سے دوچار ہوں گے کہ دنیا والے یہ دیکھیں گے کہ یہ پٹ رہے ہیں۔ سو یہ پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ معاملہ کیا، آپ کہیے یہودیوں کے ساتھ، اس کے بعد پھر یہ بنی اسماعیل کے ساتھ معاملہ ہوا، آپ کہیے عرب کے ساتھ، عرب کے لوگوں کے ساتھ۔ ان کے ہاں بھی یہی اللہ کا فیصلہ ہوا کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ کا پیغام اپنے پاس رکھتے ہیں۔ یہ پیغام ہے کہ جو ان کو خود بھی ماننا اور اختیار کرنا ہے، اور دنیا والوں کے سامنے بھی اس کو پیش کرنا ہے، اور اس میں اگر ان کے ہاں کوئی کوتاہی ہوئی تو اس کوتاہی کا نتیجہ بھی نظر آ جائے گا، اور اگر ان کے ہاں صحیح رویہ ہوا تو وہ بھی نمایاں طور پر نظر آ جائے گا کہ ان کے اللہ کی طرف سے ان پر مہربانیاں، برکتیں، رحمتیں وہ نظر آئیں گی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے اپوائنٹمنٹ ہے کہ جس کو یہاں بیان کر دیا گیا۔ وما جعلنا القبلہ، میں ازیوم کر رہا ہوں کہ یہ ہماری اس قریب کی مسجد کی نہیں ہے، مجھے بتایا گیا تھا 4 بجے سامنے والی ہے۔ اچھا جی، وہ تو ہم 4 بجے ہی پڑھیں گے اس کو۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، اور ہم نے نہیں مقرر کیا
وہ قبلہ جس کی طرف آپ پہلے رخ کرتے تھے، مگر اس مقصد کے لیے کہ ہم جان لیں کہ کون ہیں کہ جو رسول کی پیروی کرنے والے ہیں، اور ان کو الگ کر دیں ان سے، فرق کر دیں ان سے کہ جو ایڑیوں کے بل پلٹنے والے ہیں۔ اس بات کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ جب تک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد ابھی مکے میں تھے 13 برس، تو آپ کے لیے یہ پریکٹیکلی پاسبل تھا کہ جب آپ نماز پڑھیں تو سائملٹینیسلی ایک ہی ساتھ خانہ کعبہ اور بیت المقدس دونوں کی طرف رخ کریں۔ ایک ہی نماز دونوں کو اپنا قبلہ بنا سکتی تھی۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو اب آپ کو دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ وہ نارتھ ویسٹ میں، یہ ساؤتھ ایسٹ میں، تو بالکل اپوزٹ۔ تو اللہ کی طرف سے معلوم ہوتا ہے، قرآن کی آیات انڈائریکٹلی اس کی تائید کرتی ہیں، تاریخ میں احادیث میں واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پہلے 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور انہی آیات میں آگے چل کے معلوم ہو جائے گا کہ پھر اس کے بعد اللہ کا حکم آیا اور آپ نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب حکم آیا تو ایک موقع پر نماز پڑھ رہے تھے۔ لیکن یہاں جو بات بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ کی طرف سے معاملہ ہوا کہ آپ کو ٹو بگن ود مدینہ منورہ میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا، اس کو قرآن بتا رہا ہے کہ ہم نے نہیں وہ قبلہ مقرر کیا جس پر آپ اس سے پہلے فوکس کر رہے تھے، یعنی بیت المقدس، الا لنعلم، سوائے اس مقصد کے لیے کہ ہم جان لیں، من یتبع الرسول، کہ کون ہے کہ جو رسول کی پیروی کرنے والا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ، اس سے الگ کر کے ان کو کہ جو ایڑیوں کے بل لوٹنے والے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آدمی کی اپنی کچھ ریلیجس افیلیشنز ہوتی ہیں، کچھ آدمی کی اپنی ایموشنل اٹیچمنٹس ہوتی ہیں۔ جو لوگ مکے میں ایمان لانے کے بعد ہجرت کر کے مدینہ گئے، جن کا تعلق قریش سے تھا، جن کی وابستگی خانہ کعبہ کے ساتھ تھی، آبویسلی ان کے لیے ایک بڑا ٹرائل تھا یہ کہ اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ فلسطین کی طرف، بیت المقدس کی طرف رخ کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہماری پیٹھ ہوگی خانہ کعبہ کی طرف۔ تو یہ ایک آزمائش تھی اس مقصد کے لیے کہ آپ کہ جان لیا جائے کہ کون سنسیئرلی اللہ کے رسول کی پیروی کرنے والے ہیں، اور کون ہیں کہ جو اس طرح کی آزمائش میں آ کے الٹے پیر مڑ جاتے ہیں۔ جب آپ نے رخ کیا خانہ کعبہ کی طرف تو ایک اور آزمائش ہوئی ان یہودیوں اور اہل کتاب کی کہ جو مسلمان ہو گئے تھے، اور مسلمان ہونے میں شاید ایک فیکٹر یہ بھی ہو کہ بھائی یہ تو ہمارے ہی لوگ ہیں، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہماری طرح کے ہیں۔ تو جیسے ہی حکم آیا کہ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے تو پھر ایک آزمائش آ گئی کہ یار یہ اللہ کے رسول ہمیں یہ کہہ رہے ہیں تو ہم ان کی بات مانیں نہ مانیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ نے اس لیے کیا تاکہ یہ جان لیں اس آزمائش کے ذریعے سے کہ کون ہیں کہ جو رسول کی پیروی کرنے والے ہیں، اور کون ہیں کہ جو ایڑیوں کے بل لوٹنے والے ہیں۔ یعنی جب انہیں یہ محسوس ہوا یعنی یہ بات تو ہم نہیں کر سکتے، تو معلوم ہوا کہ رسول کی اطاعت اور اوبیڈینس کو چھوڑ دیا۔ فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یقیناً یہ ایک بہت بھاری چیز تھی، آسان نہیں تھی، سوائے ان لوگوں کے معاملے میں کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی، جن کو اللہ نے ہدایت اور توفیق دی، ان کے لیے کوئی پرابلم ہی نہیں تھی۔ بھائی اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے، ختم ہوگی بات۔ اگر وہ فرما رہے ہیں تو اللہ کے پیغمبر ہیں،
اور لیکن جنہوں نے اس کلیئرٹی کے ساتھ نہیں مانا تھا وہ لیت و لال میں پڑ گئے اور کہا نہیں یار یہ بات ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے. تو انہوں نے پھر اس میں اپنے رویے کو کلیئر نہیں رکھا اور وہ فتنے میں مبتلا ہو گئے. اور اللہ نے اس بات کو ایکنالج کیا کہ یہ آزمائش کوئی آسان آزمائش نہیں تھی, یہ بڑی بھاری آزمائش تھی. فرمایا اب ظاہر ہے اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ میاں اگر بھاری آزمائش تھی تو آپ نے یہ کیا کیوں؟ آپ فرما رہے ہیں کہ آزمائش کڑی ہے تو سر اگر آپ نہ ہی کرتے. تو اس کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ میں اس لیے سوال اٹھا رہا ہوں کہ آپ اگر قرآن کو اس طرح پڑھیں نا کہ قرآن کو پڑھیں اور سوچتے رہیں اور کوشچنس پیدا ہوں, انویریبلی آپ محسوس کریں گے کہ ادھر کوشچن پیدا ہوا ہے ادھر جواب آ گیا. قرآن ایسا ہی ہے. تو اگلی بات یہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے. یعنی اللہ جب لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو آزمائش میں مبتلا کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ آزمائش میں ڈالے اور پھر لوگ فیل ہو جائیں. نہیں, وہ لوگوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ وہ پاس ہو جائے. اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیں, آپ نے کہا کہ میں مسلمان ہوں, اللہ کو مانتا ہوں, آخرت کو مانتا ہوں, پیغمبر کو مانتا ہوں. یہ کچھ بھی نہیں ہے, ایک سٹیٹمنٹ ہے. یہ سٹیٹمنٹ اپنے پیچھے کچھ ایسی ریئلٹیز رکھتی ہے کہ جن کو یا آپ حقیقت میں مانتے ہیں اور یا نہیں مانتے, اور مانتے بھی ہیں شعوری طور پر. تو جب تک کہ آپ ایک امتحان کے پروسیس ڈرل سے نہ گزریں وہ چیز پوری طرح سے آپ کے وجود سے ثابت ہی نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ کے اندر کا جو ہڈن پوٹینشیل کیپیسٹی ہے وہ ریئلائز ہو, اور وہ ریئلائز ہوتی ہی اس طرح ہے کہ جب آپ امتحان میں ہوتے ہیں. امتحان اس لیے کوئی بری چیز ہے ہی نہیں. سو انسان اگر پازیٹیو ہے, انسان اگر اللہ کے پیغام کو جانتا ہے, اللہ کی اسکیم سے واقف ہے, تو اسے معلوم ہے کہ امتحان تو آئے گا, اور جب آئے گا اور جو آپ نے باتیں مانی ہوئی ہیں ان باتوں کے ماننے کے بعد آپ اس میں پورے اتر آئیں گے. بھائی زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, وہ 2-4 دن آپ ڈپریسڈ رہے, کوئی جو 2-4 باتیں آپ نے غلط کر لیں, سو واٹ, آپ معافی مانگیں گے, آپ ریئلائز کریں گے, آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے. یہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ذرا تھوڑا سا ڈینٹ شینٹ پڑے اور اس کے بعد پھر بندہ کہے یار ذرا ڈینٹ ٹھیک کر لیں. نہ کہ یہ ہو کہ بندہ کہے کہ یار آپ نے تو کہا تھا کہ نمازیں پڑھیں گے تو بہت کچھ ہوگا, تو مسجد گیا تو پیر سلپ ہو گیا, گر گیا, آئندہ ہم کبھی مسجد نہیں آئیں گے. نہیں, یہ کوئی بات ہے بھائی. بات یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو آزمائش میں اس لیے ڈالنے کا پلان بنایا ہے تاکہ جو اللہ کی گرینڈ اسکیم ہے جس پر آپ ایمان لیں. بھائی آپ جب مانتے ہیں کہ ایک اللہ ہے, نظر نہیں آ رہا, آپ کا بنانے والا ہے, دنیا کا چلانے والا ہے, آپ کی دعائیں سنتا ہے, حکیم ہے, مہربان ہے, قدرت والا ہے, آپ کو پال رہا ہے, تو یہ تو سچی بات ہے, لفاظی, آئی ایم جسٹ اسپیکنگ ورڈز. اگر ان کے پیچھے میری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, میری کمٹمنٹ نہیں ہے, تو یہ میری کمٹمنٹ کیسے واضح ہوگی؟ جب واقعات ہوں گے, جب آزمائشیں آئیں گی, جب ٹرائلز ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو میں نے لوگوں کو امتحان میں ڈالا, اور میں خود ایکنالج کر رہا ہوں کہ امتحان اتنا آسان نہیں تھا, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے ان کو اس آزمائش میں ڈالا تاکہ وہ فیل ہو جائیں. نہیں, میں نے اس انڈرسٹینڈنگ, اس کانفیڈنس کے ساتھ ڈالا کہ لوگوں کا ایمان ہے تو وہ اس میں کامیاب ہوں گے. میں ایسا نہیں ہوں, وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. بھائی تم ایمان لائے ہو, وہ تو تمہارے ایمان کو نکھارنا چاہتا ہے, وہ تو اس کو ریفائن کرنا چاہتا ہے, وہ اس کے اندر جو ابھی تک ایک سرسری, سطحی, اپیرنٹ, تھیوریٹیکل ایک کمٹمنٹ, انڈرسٹینڈنگ تھی, وہ اس کو ڈیپ بنانا چاہتا ہے, اس کو اس کے اندر رسوخ پیدا کرنا چاہتا ہے, مضبوط کرنا چاہتا ہے, تاکہ جو کچھ آپ نے مانا وہ آپ کے شعور کی حد تک آپ کے اندر داخل ہو. یہ اللہ کی مرضی ہے.
اس میں ٹھیک ہے مشکلات بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، آدمی نروس بھی ہوتا ہے، بعض اوقات پریشان بھی ہوتا ہے، 2-4 دن ایسے بھی گزرتے ہیں کہ آدمی اللہ میں سے ناراض ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر انسان ٹھیک ہے، پازیٹیو ہے، تو وہ گر کے اٹھے گا اور پھر چل پڑے گا، اور خدا تعالیٰ اس کو اپنے رحمت کے دامن میں سمیٹ لے گا. فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ اپنے بندوں کے بارے میں مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. یہ رؤوف و رحیم، اس میں دونوں ہی مہربانی کے لیے ناؤنز ہیں، لیکن دونوں میں ایک فرق یہ ہے کہ رؤوف رافت جو ہوتی ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو ایول سے، پرابلم سے، مشکلات سے، تکالیف سے محفوظ رکھے. اور رحمت رحیم یہ پازیٹیو ہے، آپ پر مہربانیاں کرے، آپ کو اٹھائے، آپ کو اعلیٰ تر درجات فراہم کرے. تو اللہ دونوں خوبیاں اپنے اندر رکھتا ہے. ان اللہ بالناس رؤوف الرحیم، اللہ بندوں کے بارے میں مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے. بس جی میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، اس کے بعد ہم نماز پڑھیں گے اور کوسچن آنسر سیشن پھر اس کے بعد ہوگا. ہم نے آج کا سبق شروع کیا تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 135 135 سے. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور انہوں نے کہا کہ ہو جاؤ یہودی یا نصرانی، تم ہدایت پا جاؤ گے. قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِیفًا، آپ کہہ دیجئے کہ نہیں، بلکہ ابراہیم کا دین ہے کہ جو بالکل یکسو تھے، سنگل مائنڈڈ ڈیووشن کے ساتھ اللہ کے دین کو اختیار کیے ہوئے تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم. کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو نازل ہوا ہماری طرف، اور جو نازل ہوا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد کی طرف ان کی، اور جو دیے گئے موسیٰ اور عیسیٰ، اور جو دیے گئے دوسرے نبی بھی ان کے رب کی جانب سے. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے. ونحن له مخلصون، اور ہم تو اسی کے ساتھ نحن له مسلمون، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. فَإِنْ آمَنُوا، پھر اگر یہ ایمان لے آئیں، یہ اہل کتاب، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایسے ہی جیسے کہ اے پیغمبر کے ساتھیوں تم ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو انہوں نے بھی ہدایت پالی. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے منہ موڑا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو جان لو کہ یہ ضد میں مبتلا ہیں، یہ تو صرف ضد ہے کہ جس کی وجہ سے ایسا ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو ان قریب کافی ہو جائے گا تمہارے لیے ان کے مقابلے میں اللہ. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے. صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ کو اختیار کرو اے لوگو. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور اللہ سے زیادہ رنگ کے اختیار کرنے میں اور کون بہتر ہو سکتا ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، آپ ان سے کہیے کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں بحث کر رہے ہو. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہوں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو صرف اسی کے لیے مخلص ہیں. ہم تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا هودا او نصارا، کیا تم یہ کہہ رہے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یہودی تھے یا نصرانی تھے. قل انتم اعلم ام اللہ، ان سے پوچھو تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ. ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور اس سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا کہ جو اس گواہی کو چھپائے کہ جو اس کے پاس ہے اللہ کے پاس، اللہ کی طرف سے. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ غافل نہیں ہے اس عمل سے کہ جو تم کرتے ہو. تلک امۃ قد خلت، اے لوگو وہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا. لہا ما کسبت، ان کے کام آئے گا جو انہوں نے کمایا. ولکم ما کسبتم،
اور تمہارے کام آئے گا جو تم کماؤ گے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان معاملات کے بارے میں ان جو وہ کیا کرتے تھے. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، ان قریب بیوقوف لوگ کہیں گے، من الناس، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ کس نے ان کو پھیر دیا اس قبلے سے جس کی طرف یہ اس سے پہلے رخ کیے ہوئے تھے. قل للہ المشرق والمغرب، ان کو کہہ دو کہ مشرق اور مغرب سارا اللہ کے لیے ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح سے اے بنی اسماعیل کے لوگوں، ہم نے تم کو بنایا ایک درمیان کی امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم بن جاؤ گواہ لوگوں کے لیے، لوگوں کے سامنے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہی دیں. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور ہم نے نہیں بنایا اس قبلے کو کہ جس پر تم اس سے پہلے رخ کیے ہوئے تھے، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، سوائے اس مقصد کے لیے کہ ہم جان لیں کہ کون ہیں کہ جو رسول کی پیروی کرنے والے ہیں. مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَیْهِ، ان سے الگ کر کے کہ جو اپنی ایڑیوں کے بل مڑ کر واپس لوٹنے والے ہیں. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یقیناً یہ ایک بھاری چیز تھی سوائے ان لوگوں کے معاملے میں جن کو اللہ نے ہدایت دی. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو وہ ضائع کر دے. إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اللہ لوگوں کے معاملے میں مہربان ہے، وہ رحم کرنے والا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی. 10 منٹ بعد ہم انشاءاللہ آئیں گے واپس اور سوال جواب کی نشست ہوگی. سو ہم عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو جانتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوسچن آنسر سیشن میں صرف بس ایک ہی وہ ہے، شرط ہے کہ آپ کو میں یہ مائک دوں گا تو آپ سوال کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یہاں بھی سنا جا رہا ہے. تو لیجیے آپ نے پہلی بول دیا. اور دوسرا رول یہ ہے کہ ون پرسن، میں ابھی کرتا ہوں، ون پرسن ون کوشچن ایٹ اے ٹائم. جی آپ بہت آرام سے بیٹھیں. ایکسکیوز می سر، مائی کوشچن از کہ آپ پلیز اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں، یہ صبغت اللہ کے رنگ کو. تھینک یو. دیکھیں، بات ہو رہی تھی مذہبی اختلافات کی. مذہبی اختلافات میں انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہیں کہ جو متعصب ہوتے ہیں. آپ ایک گروہ سے تعلق رکھے ہوئے ہیں تو آپ ان کے لیے جذباتی ہیں، انہی کی ساری بات صحیح ماننے ثابت کرنے کے لیے کوشاں ہیں. گویا کہ آپ کے اوپر ایک خاص قسم کا رنگ چڑھا ہوا ہے، متعصبانہ غلبہ ہے. تو خدا تعالیٰ نے کہا جی کہ اگر رنگ ہی چڑھانا ہے تو پھر اللہ کا رنگ چڑھاؤ. اللہ کا رنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی کہ یہ گروہ صحیح ہے یا فلاں صحیح ہے. نہیں، آپ یہ طے کر لیں کہ مجھے اللہ کی مرضی اور رضا کو جاننا ہے، اور اس کے جاننے کی جو شرائط ہیں وہ مجھ کو پوری کرنی ہے، اور جو بات مجھ کو سمجھ میں آئے گی مجھے اس کو ماننا ہے. نہ میں ان کے ساتھ آخری حد تک کمیٹڈ ہوں کہ ان کی ہر بات آخری حد تک مانوں، نہ ان کے ساتھ کمیٹڈ ہوں اس لیے کہ ان میں سے کوئی بھی پیغمبر نہیں ہے. سو اگر تم نے کوئی رنگ ہی چڑھانا ہے، یہ آپ یوں سمجھیے کہ ایک تعصب کے مقابل میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز پیش کر دی کہ ایک تو رنگ متعصبانہ رنگ ہوتا ہے نا، ایک یہ رنگ ہے کہ جو کمٹمنٹ کا رنگ ہے، یہ اپنے اوپر چڑھاؤ.
اگر تمہارے اندر کوئی جذبہ ہے تو یہ جذبہ ہونا چاہیے. جی آئی پلیز. سوری یہ تھوڑی سی انکنوینئنس تو ہے لیکن اٹ ہیلپس, ورنہ یہ بہت فیس بک والے جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں, نہیں لگتا کیا باتیں ہوتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں وٹنس بنایا ہوا ہے, ہماری پوری امت کو وٹنس بنایا ہے, اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اوپر وٹنس بنایا ہے. تو یہ ہم جو وٹنس ہیں, تو اس میں جیسے میری پرسنل لیول پہ کیا رسپانسبلٹی ہے, کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ میرے ارد گرد بہت سے لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بلیو نہیں کرتے, حالانکہ وہ اللہ میں بلیو کرتے ہیں, ان کے پاس تورات ہے, کسی کے پاس انجیل ہے, لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آتی ہے تو بہت مطلب اس کے ساتھ وہ جیسے آپ نے پہلے کہا تعصب رکھتے ہیں یا نہیں کرتے. تو میری کیا پکڑ ہوگی اللہ کے ہاں کہ بھئی میں نے کیا کرنا ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے انڈیویجول لیول پہ؟ دو باتیں میں گزارش کروں گا. ایک تو یہ کہ جو بات میں نے کہی ترجمے اور تشریح میں تھوڑی سی فرق تھی, وہ یہ تھی کہ اللہ نے بنی اسماعیل کو بنایا ہے گواہ. بنی اسرائیل کے بعد وہ ایک خاندان تھا اور اب یہ دوسرا خاندان ہے. چونکہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم, اللہ نے چن لیا آدم کو, و نوحن اور نوح کو, و آل ابراہیم اور ابراہیم کی اولاد کو, و آل عمران علی العالمین اور عمران کی اولاد کو. وہ ایکچولی کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے اور ان کی بات ہونے والی تھی تو ان کا ذکر آ گیا. ذریتن بعضھا من بعض, یہ ایک دوسرے کی اولاد ہے. تو یہ ایک معاملہ ہے. ہاؤیور ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے اپنے دین کو پہنچانے کا جو نظام ہے اس کی اپنی ایک ہائرارکی ہے. اللہ کے پیغمبر, اللہ کے پیغمبر کے ساتھی, اور پھر اللہ کے پیغمبر بنی اسماعیل میں سے ہیں تو بنی اسماعیل, اور ہم بھی انہی کے ساتھ اب شامل ہو گئے ہیں. یعنی ہم اس آپ سمجھیے کہ اگر سینٹر کو نہیں بلانگ کرتے تو پیریفری میں تو ہم ہیں. چاہے ہم بنی اسماعیل ہوں یا ہم ایسے اہل ایمان ہوں کہ جو بنی اسماعیل کے باہر سے ہیں, لیکن بہرحال اس آئیڈیالوجی گروپ میں شامل ہو گئے ہیں. ہمیں اپنا رول ادا کرنا ہے اپنی حیثیت کے لحاظ سے. ہمیں 4 مختلف لیولز ہیں جو قرآن نے بتائے ہیں. ایک لیول ہے انڈیویجول کا, وہی عام طور پر مسلمانوں کا ہے, جو سورۃ العصر میں بتایا گیا ہے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرو, ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو. یعنی میں اس کو ترجمہ نہیں کر رہا بلکہ اس کے ترجمے سے جو مفہوم ہے وہ بیان کر رہا ہوں. یعنی آپ کا اپنا ایک پروفیشن ہے, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ کے کچھ کولیگز ہیں, آپ کے کچھ مریض ہیں, آپ کی ایک فیملی ہے, آپ کے ایک دوستوں کا سرکل ہے. ان میں آپ کا جو ملنا جلنا ہوتا ہے, اینڈ موسٹ سرٹنلی آپ کے اس ملنے والے لوگوں میں پھر نان مسلمز بھی آ جاتے ہیں. آپ ٹریول کرتے ہیں, آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں تو دائیں بائیں کوئی بیٹھا ہوا ہوتا ہے, آپ کہیں باہر کے ملک میں کچھ عرصے کے لیے جا کے رہتے ہیں تو آپ کے ہمسائے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس میں آپ کو یو ہیو ٹو کنڈکٹ یور سیلف پراپرلی, ایک اچھے مسلمان کی حیثیت سے. اس میں یقیناً ایسا بھی ہوگا کہ آپ کو گاہے بگاہے اپرچونٹیز ملیں گی کہ آپ کی ریلیجس ڈسکشن ہوگی. اس کے لیے آپ کو ایکوپڈ ہونا چاہیے. ایکوپڈ کا مطلب لازماً یہ نہیں ہے کہ آپ کو سارا علم آئے. جو آپ جانتے ہیں اس کو بیان کریں, جو نہیں جانتے کسی اور کی طرف ریفر کر دیں. لیکن موسٹ سرٹنلی
ہمیں اس ریالٹی کو جاننا چاہیے کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے بعد اللہ کوئی اور نبی نہیں بھیجے گا، اور آپ کا پیغام پوری دنیا والوں کے لیے، اس پیغام کو دنیا والوں تک پہنچانے کے لیے جو اللہ نے نظام بنایا ہے، اس میں پہلے لیول پر اللہ کے پیغمبر کے ساتھی تھے جن کو کہ براہ راست پہنچ گیا، پھر وہ خاندان ہے کہ جو خاندان ابراہیم ہے کہ جو اب اس کی اس برانچ سے متعلق ہو گیا جو بنی اسماعیل ہے، اور پھر ہم جیسے لوگ ہیں کہ جو نان بنی اسماعیلی، نان اولاد ابراہیم بھی اس میں شامل ہو گئے۔ ہم نے اپنی اپنی آبلیگیشنز پوری کرنی ہے۔ آپ کو اگر کوئی غیر مسلم ملتا ہے جو اپنی انڈرسٹینڈنگ میں کمیٹڈ ہے، ایموشنل ہے، سچی بات یہ ہے کہ مسلمان بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر بھی اس معاملے میں کچھ نہیں کرتے، کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ ان کو پیغام پہنچائیں، اور وہ بھی جب ان کے یہاں آمادگی ہو۔ سو جب قرآن حضور کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ فذکر، آپ یاد دہانی کرائیں، ان نفعت الذکر، اگر یاد دہانی کرانا نفع بخش فائدہ مند ہو۔ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں اور میں میچ دیکھ رہا ہوں، آپ کہیں میچ نہ دیکھیں بات سنیں، تو وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے بلکہ ایک نیا میچ شروع ہو جائے گا۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپرچونٹیز تلاش کریں، دعا کریں، اپنے رویے کو اچھا رکھیں، جہاں کہیں کوئی موقع بنے کہ جس میں آپ کوئی بات پہنچا سکنے کی پوزیشن میں ہوں، وہاں سے دلچسپی کا اظہار ہو، آپ کو کہا جائے جی کہ آج ہم ایک فنکشن کر رہے ہیں، آپ اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کریں تو آپ بے شک کریں۔ اور یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ایسے سوالات اٹھتے ہیں، کچھ کنٹروورسیز ہوتی ہیں جس میں آپ بات کو واضح کر سکتے ہیں۔ بس ہم کو جتنی ہماری ذمہ داری بنتی ہے، جتنی ہماری کیپیسٹی ہے، اسی کے لحاظ سے ہم ذمہ دار بھی ہیں۔ جی اس کے بعد آپ نے آپ نے کہا تھا کہ ہدایت اللہ میاں میرٹ پہ دیتا ہے اور ہدایت آتی ہے۔ سو واٹ آر دا انڈیکیٹرز دیٹ آئی نیڈ ٹو آئی ول بی فیسنگ کہ یار مجھے ہدایت واقعی ملی ہے، ٹھیک، ان ڈے ٹو ڈے لائف اور ان ڈے ٹو ڈے ایشوز آلسو اینڈ ڈے ٹو ڈے لائف آلسو، ٹھیک، کہ یار اوکے آئی ایم آن دا رائٹ پاتھ، سو اس کا مطلب ہے کہ ہدایت آ رہی ہے۔ دیکھیں یہ جو ہے نا ہدایت کا معاملہ، یہ ریلیٹیو ہے، یعنی یہ ویری کرے گا فرام کیس ٹو کیس، فرام سچویشن ٹو سچویشن۔ ہمارے ہاں جو بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، ان میں ایک بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندے کی شکل و صورت ایک خاص طرح کی بن گئی، وہ ایک خاص طرح کی گفتگو کرنے لگا، ایک خاص طرح کی چیزیں ماننے لگا۔ نہیں، یہ آدمی کے پاس آتی ہے گریجولی، ایک انکلینیشن ہوتی ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، ایک ایٹیچیوڈ ہوتا ہے۔ وہ آپ کو کتنی ملے گی اس کا تعلق دو چیزوں سے ہے۔ ایک، آپ کے ماحول میں کتنی ہدایت ملنے کی اپرچونٹی ہے، وچ مینز کتنی ایسی لکھی ہوئی چیزیں ہیں کہ جو آپ کی ایکسیس میں ہیں، کتنے بتانے والے لوگ ہیں کہ جو آپ کی ویسینٹی میں ہیں یا آپ کے کانٹیکٹ میں ہیں، یہ ایک فیکٹر ہے۔ اور دوسرا آپ کا ایٹیچیوڈ، یہ جو دوسری چیز ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کے بارے میں جب یہ ڈٹرمن کرے گا کہ آپ نے مطلوبہ حد تک ہدایت پالی، تو اس میں یہ بھی دیکھے گا کہ آپ کے سرکمسٹینسز کیا تھے اور آپ کی کتنی منیمم ہدایت آپ کو پانا اللہ کے ہاں ایکسپیکٹڈ تھا، اور آپ کے ایٹیچیوڈ کو دیکھے گا کہ گیون یور سرکمسٹینسز آپ نے اس میں کیسا رویہ اختیار کیا۔ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ کو کیسے معلوم ہو؟ دیکھیں ہدایت کیا ہے؟ ہدایت اگر میں اس کو سادہ الفاظ میں ڈیفائن کروں تو ہدایت یہ ہے کہ اس دنیا کے بنانے کی اللہ کی اسکیم
آپ کو سمجھ میں آ گئی, آپ کو اس پر اطمینان ہو گیا, اور آپ نے اپنے آپ کو اس کے مطابق مولڈ کرنے کے لیے, ڈھالنے کے لیے اقدام شروع کر دیا. اب یہ ظاہر ہے کہ ایک ویگ بات ہے, مگر وہی بات کہ یہ ریلیٹو ہے فرام پرسن ٹو پرسن, فرام سچویشن ٹو سچویشن. ایک بندہ ہے دور دراز کے علاقوں میں رہتا ہے, بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کو وہ اللہ کے دین کی ہدایت پہنچائیں کہ جو اس نے پیغمبروں کے ذریعے سے پہنچائی ہے. تو اس نے ہر انسان کو پیدائشی طور پر اندر بھی صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے کی تمیز دی ہے. وہ بھی ہدایت کا ایک حصہ ہے. الاؤ می ٹو سے وہ زیادہ بڑا حصہ ہے, وہ زیادہ سگنیفیکنٹ حصہ ہے. قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کے اندر ایک مورالٹی پہلے سے موجود ہے جو یونیورسل ہے, آپ کا اس کے بارے میں ایٹیچیوڈ ڈٹرمن کرے گا کہ خارج میں اگر اللہ کے دین کی ہدایت جو فارمل ہے, جس میں اس نے سوالوں کے جواب دیے ہیں, اپنی ایکسپیکٹیشنز بیان کی ہیں, آپ وہ اگر اویلیبل ہے, آپ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ اللہ کی دی ہوئی پہلے سے موجود ہدایت کو کتنی اہمیت دیتے ہیں, اس کی کتنی قدر کرتے ہیں, کتنا ویلیو کرتے ہیں. ایک آخری بات یہ کہ جیسے اگین ظاہر ہے کہ یہ کوئی ہر سچویشن کی بات نہیں ہے, کیونکہ عام طور پر قرآن میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ آئیڈیل صورتحال بیان کی گئی ہے. اللہ کے پیغمبر آ گئے ہیں, سچائی بالکل واضح ہو گئی ہے. اب کچھ لوگ ہیں کہ جنہوں نے انکار کر دیا, کچھ لوگ ہیں کہ جو ایمان لے آئے. سو وہ تو یوں سمجھیے کہ اللہ نے ایک ایسی سچویشن کو بیان کیا جو بالکل واضح ہے. میری اپنی آرڈنری انڈرسٹینڈنگ میں ہم لوگ یہ بلنڈر کرتے ہیں کہ ہم اس سچویشن کو اپنے زمانے میں اپلائی کر کے جنرلائز کرتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے پھر کچھ لوگ پیغمبر ہوں گے یا ان کی طرح کے ہوں گے, کچھ ان کے ساتھیوں کی طرح کے ہوں گے, اور کچھ کفار کی طرح کے ہوں گے. اور انفارچونیٹلی اس وجہ سے ہمارے ہاں لوگ اس طرح کے سخت ایٹیچیوڈ, رویے فالو کرنے لگتے ہیں. مگر میں جو گزارش کر رہا ہوں ایک آخری مثال سے, وہ یہ ہے کہ یہ ایسے ہے کہ ایک آپ کے اندر کی روشنی ہے اور ایک خارج کی روشنی ہے. ایک چیز, اندر کی روشنی کو انڈرمائن کرنے کے لیے بہت سارے فیکٹرز ہیں جو شاید یہ میں اب آپ کو بولنا پڑے گا یہاں, کیونکہ وہ بالکل نہیں ورنہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن اندر کی روشنی کو انڈرمائن کرنے کے لیے بہت سارے معاشرتی فیکٹرز ہیں جو کہ آپ کو شاید یہ بھی کہہ رہے ہیں پتہ نہیں یار تو صحیح رستے پہ ہے بھی کہ نہیں. So how to cope with them, because there are many interfaith issues. لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ جو انٹرفیتھ ایشوز ہیں یہ اللہ کو معلوم ہے نا کہ ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ یہ بندہ طلال میں نے پیدا کیا ہے, اس کو بھی کچھ سوچ سمجھ دی ہے, تو وہ سب کچھ جانتا ہے. تو اب یہی تو وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. سو یہی ابھی اللہ تعالیٰ نے بھی بتایا اس میں آیت میں کہ یہ جو اس نے کیا کہ پہلے کہا کہ ادھر رخ کر کے نماز پڑھو, پھر کہا ادھر رخ کر کے نماز پڑھو. تو اللہ تعالیٰ کا تو بیسیکلی دنیا میں, اس دنیا میں تو ایک ہی کام ہے, وہ سب کو دیکھ رہا کیا کر رہے ہیں. اور اس میں وہ یہ ہمیں ایشورنس دلاتا ہے کہ وہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں علماء کو, وہ سیڈسٹ نہیں ہے, وہ بندوں کے بارے میں رؤوف اور رحیم ہے. یعنی ان کے حالات میں اس کی کوشش یہ ہے کہ لوگ کامیاب ہوں. سو ظاہر ہے اس میں آپ کو سیٹ بیکس ہوتے ہیں, آپ ڈپریسڈ رہتے ہیں, آپ ڈس اپوائنٹڈ رہتے ہیں, یہ بھی اس کو معلوم ہے اس کی وجہ کیا ہے. سو وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ گیون یور سرکمسٹانسز کنسٹرینٹس آپ کی کیا پرفارمنس ہے. سر اچھا, آپ نے ابھی ایکسپلین کیا کہ آیت وَهُوَ رَبُّنَا أَعْمَالُنَا وَأَعْمَالُكُمْ کہ we will not be accountable, we will only be accountable for our own deeds or misdeeds, and we will not be accountable for their deeds. یعنی کہ ان کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. But how does this relate with اولاد کی دین کے معاملے میں نافرمانی اور خصوصاً ان کی غفلت نماز, اس کے بارے میں ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی؟
جواب دینے کی ضرورت نہیں. دیکھیے گزارش یہ ہے، اولاد جو ہے نا اس کے دو حصے سے مراد ہے کہ دو ادوار ہیں. ایک وہ دور ہے جس میں وہ آپ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، جس میں وہ آپ کے زیر تربیت ہوتے ہیں، اور اگر آپ اچھی طرح سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کریں تو وہ آپ سے انفلوئنس بھی ہوتے ہیں. اس کے بعد پنچھی پنجرے سے نکل جاتا ہے، حالانکہ آپ کے ساتھ والے بیڈ روم میں ہی ہوتا ہے مگر وہ جا چکا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کا انفلوئنس آپ کا اچھا رویہ ہے اور ان کے لیے دعا ہے. یہ جو پنچھی پنجرے سے نکلتا ہے یہ کون سی عمر میں نکلتا ہے پتہ نہیں، میرا خیال ہے کہ اب زیادہ جلدی نکل جاتا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، میں نے ابھی ایک سوال کے جواب میں یہ کہا کہ آپ اپنے ماحول میں بھی ذمہ دار ہیں، ہمسائے کے لیے، وہ نان مسلم کولیگ سبارڈینیٹ کے لیے بھی، کہ جو آپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوتا ہے. تو اولاد تو بہت قریب کی چیز ہے. اس لیے پہلے زندگی کے فیز میں تو ہمیں ان کو سمجھانا بھی ہے، ہمیں کیا انہوں نے پڑھنا ہے، کہاں پڑھنا ہے وغیرہ، اس کو بھی ہمیں ہی ڈٹرمن کرنا ہے. اس میں تو ہمارا ان کے اوپر انفلوئنس بہت غالب ہوتا ہے. مگر پھر ایک عرصہ گزرنے کے بعد جب وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو دعوت دینی ہے. اس کے بعد اگر آپ نے سختی کی تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے گی. اس میں بھی میں آپ کو بتاؤں حالات کا، ماحول کا فرق ہوتا ہے. ہمارے ہاں بعض لوگ وہ چونکہ دین کو سمجھنے میں لوگ جذباتی ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی وہ حدیث میں آیا ہے کہ 7 سال کی عمر میں نماز کے لیے کہو اور 10 سال کی عمر میں پٹائی کر دو. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مدینہ منورہ کے ماحول میں ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کٹر منافق بھی نماز پڑھتا تھا، تو یہ بچہ کیوں نہیں پڑھ رہا؟ اب اگر آپ نے 10 سال کے بچے کی پٹائی کی تو یہ کہے گا کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے، ادھر بھی مسلمان ہیں ادھر بھی مسلمان ہیں، انہیں تو کوئی پرابلم ہے نہیں، یہ میرے والد صاحب کو کوئی پرابلم ہے، ہونا وہ یہ بڑے سخت آدمی ہے اور ذرا مجھے انڈیپینڈنٹ ہونے دو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سو میں ہی گزارش کر رہا ہوں کہ اصل میں جو قرآن نے اصولی بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ تم اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ. تو اس میں آپ نے اپنے اولاد کے بارے میں فکر مند تو آخری دم تک ہونا ہے، لیکن اس کو انفلوئنس کیسے کرنا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس سٹیج پر ہے. اور آخری بات، اپنے آپ کو ظاہر ہے کہ کبھی بھی خواہ الاؤنس نہیں دینا چاہیے کہ جی ہم ٹھیک جا رہے ہیں. لیکن دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ بہرحال نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تو ایمان نہیں لایا نا، ایک پیغمبر کا بیٹا تھا. نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویاں وہ ایمان نہیں لائی، یعنی وہ بالکل الگ تھیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے اپنی کوشش کرنی ہے اور آپ کو اللہ کے ہاں اکاؤنٹیبل ہونا ہوگا اپنی کوشش کی بنیاد پر. ریزلٹس اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کو بھی سمجھ لیں. اس کو آخری بات اللہ کے ہاتھ میں ہے. کیوں؟ آپ کی کوشش کے نتیجے میں آپ کی اولاد کو ہدایت ملتی تو یہ بڑی انفیئر بات تھی کہ ایک اچھا باپ مل گیا اولاد کو تو ہدایت مل گئی، ایک بیکار باپ ملا تو ہدایت نہیں ملی. خدا کے ہاں ایک عمر گزرنے کے بعد آدمی جب میچور ہو جاتا ہے تو وہ خوفناک حد تک آزاد ہوتا ہے. یعنی خوفناک حد تک میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے سامنے نماز پڑھ رہا ہوں، کہہ رہا ہوں کہ یار یہ کیا باپ ہے میرا، یار دل میں کچھ اور کہہ رہا ہے. سو وہ آزادی ہے اصل میں جس کی بنیاد پر یہ سارا امتحان ہو رہا ہے. You see, I always understood, Khalid bhai, that we will be accountable strictly اولاد کی نماز کی غفلت کے بارے میں. لیکن آج آپ نے جو اس کی تشریح کی سورہ بقرہ کی آیت کی، so I had this question in my mind کہ
از دیر اے وے کہ اب اولاد دیکھتی ہے کہ آپ باپ مسجد بھی جاتے ہیں نماز کے لیے, نماز کی پابندی ہوتی ہے سب کچھ, اور اولاد دین کے معاملے میں اس طرح سے نافرمان نہیں ہے, مسلمان ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, لیکن پابندی جو ہے نماز میں اس میں غفلت کرتے ہیں. میں گزارش کروں کہ میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو نماز کی تلقین بھی کرتے ہیں, میری کلاسز میں آتے ہیں وہ, تو وہ کہتے ہیں کہ یار وہ بچپن میں والدین کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتی تھی, اب وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں تو اب ہمیں خیال ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک کہتے تھے, اب وہ نماز پڑھتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے آپ کا اچھا ایگزامپل ضائع نہیں جاتا. ہو سکتا ہے ہماری عمر میں ہی شروع کر دیں وہ نماز پڑھنا, ہو سکتا ہے کہ ہمارے جانے کا انتظار کر رہے ہوں کہ ہمارے جانے کے بعد ان کو ایسا وہ ایک محسوس ہو, ایک ایموشنل اٹیچمنٹ کی وجہ سے کہ یار کتنی ہم نے عجیب حرکت کی. ان آئیدر کیس بہرحال آپ نے اپنا کام کر لیا اور وہ کرتے رہنا چاہیے. اور ہماری تو یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ ہماری اولاد کو آزمائش اور امتحان میں ڈالے بغیر جی نیک راہ پہ لے جائے. لیکن وہ حقیقت یہ ہے کہ وہ آزمائش تو ساری ہے, اچھے حالات کی آزمائش ہیں, سخت بھی ہیں, کوئی ایسی آزمائش نہ ہو جس میں کہ وہ کامیاب نہ ہو سکے. شکریہ. آپ نے قرآن شریف کے ترجمے میں جو چیز وضاحت کی کہ ابراہیمک جینیٹک پول, اس میں سے بنی اسرائیل اور پھر بنی اسحاق, بنی عیسیٰ, یعقوب. اب بائی ڈیفینیشن تو امت وسط تو وہی بنتے ہیں جو اس جینیٹک پول میں. آپ نے بڑے آرام سے بڑے اچھے طریقے سے ایک چیز کہی کہ وہ سینٹرل بن جاتے ہیں, ہم پیریفرل بن جاتے. ہم تو کنورٹ ہیں فرام ہندوازم, فرام سکھزم, یا جو اس علاقے کے, ہم کیسے اس پول کے اندر شامل, ہم امت وسط کیسے بن جاتے؟ میرا دماغ اس چیز کو ذرا ایکسیپٹ کرنے میں ہیزیٹنٹ ہے کہ ہم اپنے آپ سے ازیوم کر رہے ہیں, لیکن کوئی مجھے اس کی ایویڈنس نہیں مل رہی. مجھے ایویڈنس بتائیے. آپ نے بڑا صحیح تبصرہ کیا کہ آپ نے بڑے آرام سے ایک بات کہی. دیکھیں اب میں نے وہ آپ نے صحیح نوٹس کیا, میں نے گول مول بات کی تھی, میرا خیال تھا کہ وہ چل جائے گی, مگر آپ نے پکڑ لیا اس کو. کہتے آئی واز کاٹ ان دا تھرڈ سلپس. گزارش یہ ہے کہ دیکھیں میں نے دو باتیں کی تھیں. ایک بات یہ ہے کہ یہ ذمہ داری اصلاً بنی اسماعیل کی ہے, جو بنی ابراہیم ہے, اولاد ابراہیم ہے. ہم بھی مسلمان ہو گئے, یو رائٹ, کوئی ہندو تھے, کچھ اور تھے بیک گراؤنڈ والے. ایک ہے خدا کی وہ اسکیم, جس اسکیم کے تحت اس کا یہ فیصلہ ہے کہ بنی اسماعیل بحیثیت مجموعی بندے دے پتر بنیں گے تو اللہ کی دعوت, دین کی اصل پوری دنیا میں چھا جائے گی. نہیں بنیں گے تو ان کا برا حشر ہوگا. یہ اصل میں ان کے بارے میں فیصلہ ہے. ہم ایمان لے آئے ہیں نا, تو اب ہم جب ایمان لے آئے ہیں تو میں یہ گزارش کر رہا تھا ڈاکٹر صاحبہ سے کہ ہم نے اپنے ایمان لانے کے بعد اپنی جو کیپیسٹی ہے اس کے لحاظ سے رول پلے کرنا ہے. اس میں یہ آپ نے اچھا کیا کہ یہ پوائنٹ آؤٹ کر دیا, اور میں اس سوال کو مزید میں اس سے ریلیٹ کر دوں کہ اگر ہمیں ہماری جو کیپیسٹی ہے اس میں رول پلے کرتے کرتے ابھی بھی اطمینان نہ ہو کہ نہیں بات ابھی بھی نہیں بن رہی, اور کچھ کرنا ہے, تو پھر میں گزارش کروں گا کہ پھر اللہ نے آپ کو جذبہ, شوق, ریسورسز دیے ہیں, ہمت دی ہے, تو جائیں اور عربوں کو زندہ کریں, اور ان سے کہیں کہ کدھر تم گئے ہو بھائی, تم ٹھیک ہو گئے تو یہ دین پھیلے گا خدا کی اسکیم کے مطابق پورے عالم میں. ہم ٹھیک ہوں گے تو ہم اپنے آپ زیادہ سے زیادہ ہمسائے کو ٹھیک کر لیں گے, اپنے کسی پیشنٹ کو انفلوئنس کر لیں گے. مگر وہ جو ہے نا ایک عالمگیر, ایک جس کو کہتے ہیں نا اللہ کے دین کی گواہی, وہ تو وہی کریں گے, وہ تو اللہ نے انہی کو کیا, یہ بات بالکل صحیح ہے. لیکن کوئی جنٹائل بھی کوئی مسلمان ہو جائے تو وہ اپنا رول تو پلے کرے گا نا. تو میں نے یہی گزارش کی کہ وہ 4 ڈفرینٹ لیولز ہیں. میرا آپ کا لیول تو بیان ہوا ہے سورۃ العصر میں, آپ لیجیے گا, یہ لیں, میں پیچھے آپ
یہ میرا خیال تھا کہ یہ جو مائک ہے یہ ایک اچھا ڈیٹرنٹ ہے. میرے خیال ہے سوال یہاں بیٹھ کے کریں, یہ سیٹ کر لیں سوال کرنے والے. ایسی آواز جاتی ہے کہ جی میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں امامت کا رول دے دیا یہودیوں سے لے کر, لیکن ایز اے مسلم آپ پوری دنیا کی ملت اسلام کی میں بات کرتی ہوں کہ ہم لوگ عیاش پرست, دولت کے پیچھے بھاگنے والے, مطلب ہمارا بیسیکلی ہمارا یہی ہے. اور امامت تو بہت دور کی بات ہے, ہمارے اپنے اعمال, پوری امت مسلمہ کی میں بات کرتی ہوں کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ کیا ہیں. اگر آپ یہودی اور نصارہ کو دیکھیں, پوری دنیا کی جو ایجادات ہیں ان کی ہے, ہم ان کی اس پہ سر پہ عیاشیاں بھی کر رہے ہیں, ان کو باتیں بھی بنا رہے ہیں, اور ہمارے عمل جو ہے نا وہ بالکل ہی زیرو سمجھ لیں. تو اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ دو باتیں ہیں جناب اس میں. ایک بات تو یہ ہے کہ امامت ہم کو نہیں ملی, امامت بنی اسماعیل کو ملی ہے, ہم تو ان کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. یقیناً جیسے ہم گڑبڑ کر رہے ہیں, کچھ ہم سے زیادہ ہی وہ بھی گڑبڑ کر رہے ہیں, تو اس کا نتیجہ بھی سامنے ہے. خدا تعالیٰ تو بالکل اس کا تو قانون بے لاگ ہے, وہ تو اپلائی ہوگا irrespective of who you are, what your family background is, وہ تو اپنے فیصلے کو نافذ کر دے گا. لیکن ایک بات جان لیں, حالات اگر برے ہیں تو ٹھیک ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اس پر کچھ نہ کچھ کبھی کبھی اڑنا بھی چاہیے, لیکن ایک پازیٹیو بھی پکچر ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ اکاؤنٹیبل ہیں اپنے حالات, اپنی لمیٹیشنز میں جو کچھ آپ کر سکتی ہیں اس کے لیے. اور وہ میں یہ آپ کو بتاؤں, شاید بات کچھ بری سی بن جائے, حالات جتنے برے ہیں اس میں آپ کے اچھے گریڈ آنے کے امکانات اتنے ہی زیادہ بہتر ہیں, اس لیے کہ آپ جو ویلیو ایڈیشن کر سکتے ہیں ان اندھیروں میں, وہ اگر سارے ہی لوگ دیندار پارسا ہوں تو اس میں پھر ظاہر ہے آپ کا رول بڑا ڈفرینٹ ہوتا. سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ ان حالات میں کبھی کبھی پریشان اور ڈپریسڈ یا واٹ ایور ہونا تو چاہیے, لیکن زیادہ انسان کے اندر پازیٹیو انرجی آنی چاہیے کہ بھائی اوکے یہ صورتحال ہے, اب اس میں نے اپنا رول ادا کرنا ہے, اس لیے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے زندگی ایک امتحان ہے, موت آگے کھڑی ہے, اس کے بعد آخرت ہے, اللہ کا فیصلہ ہے, اور وہ فیصلہ ابھی اللہ تعالیٰ نے بتایا آپ کے بارے میں یہ نہیں ہوگا کہ وہ کیا کرتے تھے, بلکہ آپ کے بارے میں فیصلہ ہوگا اس بنیاد پر آپ کیا کرتے تھے. یہ ابھی آج ہی آیت آئی ہے. وہ گھر کی بات میں نے بتا دی, گھر کی بات میں نے بتا دی کہ گھر کی دیواروں, گھر کے پنکھوں, گھر کے افراد, ان سے آپ کا اتنا ہی تعلق ہے جتنا آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں. یو نو, اس سے زیادہ یو آر ناٹ اکاؤنٹیبل. یعنی یہ سراسر ناانصافی ہوتی ہے, اور خدا تعالیٰ کے یہاں کوئی ناانصافی نہیں ہے کہ آپ اکاؤنٹیبل. دیکھیں آپ کے اسی سوال کا جواب دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. ظاہر مسلمانوں کو یہ سوال پیدا ہوتا تھا نا, سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو, علیکم انفسکم, تم پر تمہاری اپنی ذمہ داری ہے بس, لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم, تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا وہ کہ جو بھٹک گیا اگر تم ہدایت پر. سو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ دوسروں سے بے نیاز ہو جائے, لیکن اس کا یہ ضرور مطلب ہے کہ دوسروں کے بارے میں اتنا سینسٹیو نہ ہو کہ اپنے آپ کو بھی ڈبو دے. سو ایک بیلنس رکھنا چاہیے کہ بھائی یہ نماز نہیں پڑھ رہا تو میں اس کو بتاتا ہوں, اگر اس کے باوجود نہیں پڑھ رہا تو خدا کے واسطے اس کے پیچھے نہ پڑیں, اس لیے کہ اگر اس کے پڑھنے کا کوئی امکان بھی تھا وہ بھی آپ ختم کر دیں گے. اس لیے کہ بہرحال حکمت کے ساتھ بات کرنی چاہیے. لوگوں کا خیال یہ ہے کہ میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں ابھی اس شخص کے کان پکڑ کے اس کو نماز پڑھواؤں, اور ان کا خیال یہ کہ اس کے بعد الحمدللہ پھر نماز پڑھنا شروع کر دے گا. بالکل نہیں. وہ ہو سکتا ہے آپ کا روب ہوگا تو آپ کے سامنے نماز پڑھنے جائے گا اور آپ کو دعا دیتا نہیں جائے گا, آپ کو کوستا ہوا جائے گا, اور اس کے بعد اس
کہ ایسے علاقے میں ہجرت کر جائے گا جہاں آپ کا سایہ بھی نہ آ سکے، تو فائدہ کیا ہوا؟ بھائی اس کے ساتھ آپ اچھے تعلقات رکھیں، اس کو دعوت دیں، اس کو بات سمجھائیں. اللہ جب اپنے بالا تر حکمت میں، اپنے پوری انفارمیشن اور ڈیٹا کی روشنی میں جب یہ محسوس کرے گا کہ اس بندے کو اب نمازی بننا یہ ڈیزرو کرتا ہے، وہ کر دے گا. آپ نے دعا کرنی ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے. آئیے. Assalamu alaikum. I have a bit of a tricky question. There's a concept of, in Shiaism especially, of being bayt, in Hazrat Ali's bayt or an Imam's bayt. And I just read the message you sent on the group regarding the meaning of it. In that they say that with enough worship they experience visions or they have messages come to them directly. I just wanted to get your take on that. Whether these things have existed throughout Islamic history, and how authentic they might be, or how they might be in a person's mind. وہ تو جو میں نے آج لکھا وہ کسی نے سوال کیا اباؤٹ دا ورڈ شیعہ. تو وہ ہوتا ہے نا جو آدمی ذرا اس کو شو مارنی ہوتی ہے، تو میں نے زیادہ بیان کر دیا. Instead of answering the question directly, I said, why not let them know that I know more? So, honestly, this was on the lighter side. What I wanted was that, jab hamare yahan when there is a difference of opinion, so we should know what that difference is. Without getting into an emotional exchange of allegations, we should know what different positions are. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, this particular ریلیجس ایٹیچیوڈ, یہ صرف شیعوں میں نہیں ہے, یہ سنیوں میں بھی ہے. یہ بیسیکلی یو آر ٹاکنگ اباؤٹ تصوف اینڈ بیعت اینڈ دی انڈرسٹینڈنگ کہ آپ نے اگر اف یو ہیو اسپرچولی گاٹن یور سیلف اٹیچڈ ٹو اے سرٹن انڈیویجول, سینٹ, پائس انڈیویجول, تو پھر دس از the ultimate suggested process of getting cleansed, getting higher levels of spiritual excellence. Obviously it's a long debate. میری brief understanding جو میں بیان کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم he was the last of the messengers. جو religious message آپ لے کے آئے, it is complete religious message. In religion, we do not need any other message. Yes, we would like to follow that message as best as we can. And if there are good people around, spiritually better, morally upright, Quran کہتا ہے کہ اگر آپ if you spend time in their company, you will also get positively influenced. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. مگر یہ جو پرٹیکولر کوشچن ہے آپ نے جو بیعت کا کیا ہے, in my very ordinary and humble understanding, یہ قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کی, اور جب آپ نے کی تو اس کے بعد صحابہ کرام نے بھی کی, اور پھر بعد میں لوگوں نے لیٹر پیپل ان مسلم جو لیٹر جنریشنز تھیں, ان میں پھر ایک ڈسکشن شروع ہو گئی. وہ ڈسکشن یہ تھی کہ حضور نے بیعت لی, اور اس کے بعد صحابہ کرام میں سے صرف انہوں نے بیعت لی جن کو کہ اپوائنٹ کیا گیا ایز لیڈرز آف مسلمس. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کی, پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کی, اینڈ سو آنس. جتنے بھی اپوائنٹ ہوتے وہ بیعت لیتے. اور وہ جو ویل نون فیکٹ ہے کہ یزید نے بیعت لینے کا مطالبہ کیا, حضرت حسین نے اس سے انکار کیا وغیرہ, وہ بیعت کا مسئلہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز تھی. یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں مسلمان حکمران کو لوگ سبجیکٹس
اوتھ آف ایلیجینس تھے, کہ ہم وی ایکسیپٹ یو, ایکنالج یو ایز آر لیڈر, ایز آر پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹو لیڈر. سو صحابہ کرام کے دور میں تو یہ بالکل کلیئر ہے. جب تک حضرت ابو بکر تھے, کسی اور نے ان کی جگہ پر یا ان سے الگ کوئی انڈیپینڈنٹ بیعت نہیں لی. بعد میں یہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی کہ بھائی قرآن مجید میں تو جو بیعت کا ذکر کیا گیا ہے وہ بیعت وہ بھی ہے کہ جو ایک ایڈمنسٹریٹو ہیڈ لیتا ہے, یعنی حضور نے اس کیپیسٹی میں بھی لی, مگر آپ نے ایک اور بیعت بھی لی جس کو پھر کہا گیا بیعت ارشاد, یعنی لوگوں کی اصلاح کے لیے. سو فار ایگزامپل ہمیں قرآن مجید میں یہ ملتا ہے کہ اے پیغمبر, جب وہ خواتین کے جو ہجرت کر کے آتی ہیں اور ان کے اندر کچھ اخلاقی پرابلمز ہیں تو آپ ان سے بیعت لیں کہ وہ یہ نہیں کریں گی, یہ نہیں کریں گی, یہ نہیں کریں گی. سو بیعت کا ذکر وہاں بھی ہے. سو ہمارے ہاں بعض لوگوں کا یہ اوپینین بنا کہ یہ بات ٹھیک ہے, وی ایکسیپٹ اٹ, ایکنالج اٹ, کہ جو مسلمانوں کا پولیٹیکل ہیڈ ہے وہ تو بیعت لے گا, لیکن جب تک صحابہ کرام تھے, پہلے 4 خلفاء تھے, وہ جو بیعت لیتے تھے وہ ایڈمنسٹریٹو بھی ہوتی تھی اور ارشاد بھی ہوتی تھی, بیکاز they were not just good administrators, they were the best of the Muslims as well. So اس لیے دونوں کام ہو گئے. اب مصیبت یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو بادشاہ بن گئے ہیں اور وہ بیعت لیتے ہیں, لیکن ان کا اخلاق کردار بہت گرا ہوا ہے. تو وہ جو دوسری بیعت ہے وہ اب کون لے گا, یہ ہمارے ہاں پوائنٹ آف ویو بنا, جس کے بعد پھر صوفیہ نے بیعت لینی شروع کی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف یہی وجہ تھی, لیکن یہ ایک ایکسپلینیشن آفر کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو بیعت لے گا تو پھر اس کی مورل اسپریچول کلینسنگ ہوگی اور یہ پروسیس جائے گا حضور تک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی صحابہ کی, صحابہ سے پھر جس نے بیعت لی اس نے آگے بیعت لی, تو یہ ایک اسپریچول سلسلہ ہے which takes you back to the origin, the original source where it all started from. میری اپنی آرڈنری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ آرگومنٹ ٹھیک نہیں ہے. میرے خیال میں جو حضور نے بیعت لی وہ بیسیکلی ایک ایڈمنسٹریٹو ہیڈ کی, پیغمبر کی حیثیت سے لی, اور اس میں آپ نے پھر اس کے علاوہ لوگوں کی اصلاح بھی کی. بعد میں اگر لوگوں نے جو صرف ایڈمنسٹریٹو بیعت لی اور دوسرے کام نہیں کیے تو دوسرے کام کرنے چاہیے تعلیم سے, قرآن کے پڑھانے سے, اچھی صحبت سے, لوگوں کو گائیڈ کر کے, لوگوں کو دین بتا کے, لوگوں کا استاد بن کے. بس یہ جو ایک خاص ہمارے ہاں نیا رول پیدا ہو گیا جس میں بعض لوگ بیعت لیتے ہیں اور پھر وہ ان کے اسپریچول گائیڈ بن جاتے ہیں, اس میں جو میری ایک آرڈنری انڈرسٹینڈنگ میں ڈیفیکلٹی آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں پھر ان کو اس بات پر کنونس کیا جاتا ہے کہ وہ ہر معاملے میں ان کی بات مانیں گے, جو ہمارے دین میں سوائے پیغمبر کے لیے کسی اور کی یہ حیثیت ہے ہی نہیں. یعنی میں اس وقت آپ کے سامنے ایک لیکچر دینے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ کا رائٹ ہے آپ مجھے کویسچن کریں اور کہیں کہ بھائی یہ آپ کی بات ہی ٹھیک نہیں تھی یا سمجھ میں نہیں آئی, میں کوئی جواب دینے کی کوشش کروں گا, میری جتنی نالج ہے میں آپ کو بتاؤں گا, آپ کو سمجھ میں آئے مان لیں, نہیں سمجھ میں آئے نہ مانیں. وہاں رول یہ نہیں ہوتا, وہاں رول یہ ہوتا ہے کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سب نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی ہے. اب میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ جناب مغرب کی نماز کے بعد 27 مرتبہ قل هو اللہ, 28 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور 29 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھ کے اپنے اوپر پھونکیں اور سارے رشتہ داروں کا تصور کر کے پھونکیں, تو آپ اس کے پابند ہوں گے, اس لیے کہ آپ نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی ہے. میری اپنی انڈرسٹینڈنگ میں اس طرح کا کوئی رول اللہ نے, اللہ کے پیغمبر نے اپنے عام امتیوں کو وزوی ادر امتیز نہیں دیا. ایک
سر جی ایک آیت کا مجھے ذہن میں آ رہا ہے، غالباً 271 یا 272 سورہ بقرہ غالباً، جس کا لٹرل میننگ یہ ہے ڈونٹ فالو اینی ون بلائنڈلی. ایم آئی رائٹ؟ اگر اس کو فالو کر لیا جائے تو وہ کانٹرڈکٹ ہو جاتی ہے آپ کی بات وہاں پہ قرآن کی آیت سے. دیکھیں نروسلی نمبر میں صحیح تو نہیں بتا سکتا، لیکن آپ کا نمبر بھی ٹھیک نہیں ہے، قریبی ہے، قریبی ہے، 271 قریبی ہے، لیکن آپ مجھ سے پوچھیں کہ کون سا، میں بھی نہیں بتا سکتا. میننگ یہ ٹھیک ہے. ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں یہ دو الگ الگ ہیں. ایک اگر ہم جائیں اور کوئی بیٹھے بیٹھے محنت کرے تو ان کو یہ مل جائے گا آپ نے 270 کا 171 کہہ دیتے تو مزہ آ جاتا. آئی تھنک 170 آس پاس دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتبعوا ما انزل اللہ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو یہ کرتے ہوئے دیکھا. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کرٹیسائز کیا ہے کہ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا. ہاں وہ انہوں نے کہا ہم بلائنڈلی فالو کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کرٹیسائز کیا. تو یہ تو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے. تو میں یہی گزارش کرتا ہوں، ایکسٹراپولیٹ کر سکتے ہیں اس کو، اس کے لیے ایبسلیوٹلی کر سکتے ہیں. ایک اور جگہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، یہودیوں نصرانیوں کے اوپر جو ایلیگیشنز بیان کیے کہ آخر ان کو کیوں اللہ تعالیٰ نے کنڈیم کیا ہے، تو اپارٹ فرام ادر ریزنز قرآن نے ایک ریزن یہ بیان کیا، اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ. انہوں نے اپنے علماء اور اپنے مشائخ کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا. کیا نمبر نکلا سر؟ 171. کمال ہے جی. 100 نمبر. ہاں 100 نمبر کا گڈ اسٹروک. ہاں سو یہ آیت آئی کہ انہوں نے یعنی یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے مشائخ کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا. تو ایک صحابی تھے عدی ابن حاتم، مشہور حاتم تائی کے بیٹے. وہ پہلے نصرانی تھے، کرسچن، پھر مسلمان ہو گئے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمان ہو چکے تھے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا جی کہ میں آئی ہیو بین اے کرسچن بیفور آئی بیکیم اے مسلم. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہم اپنے علماء اور اپنے مشائخ کو اپنا رب بنا لیتے تھے. آپ یہ بھی دیکھیں کہ کیسا حضور کے زمانے میں آپ نے لوگوں کو سیکھنے سمجھنے کے لیے کیسی لبرٹی دی ہوئی تھی. بڑا سیریس سوال تھا کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ رب بنا لیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں بنایا، یعنی میرا تجربہ ہے، آئی ہیو بین اے کرسچن. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بڑے آرام سے، جیسے آپ کا ہمیشہ طریقہ ہوتا تھا، کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ جب وہ کسی چیز کو کہتے کہ یہ حرام ہے تو تم کہتے حرام ہے، اور جب وہ کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے تو تم کہتے حلال ہے؟ ہاں یہ تو ہوتا تھا. تو آپ نے فرمایا یہی تو رب بنانا ہے. یعنی یہ رب کا فیصلہ ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے. یہ کسی عالم یا کسی شیخ صوفی کو کیسے دیا جا سکتا ہے؟ وہ تو آپ کی یہ خدمت کریں گے کہ وہ یہ بتائیں گے کہ دیکھیں میں فلاں آیت سے یہ مطلب سمجھتا ہوں، چنانچہ یہ میری رائے ہے. نہ کہ وہ کہیں گے قرآن کو الگ رکھو، میں کس لیے ہوں، میری بات سنو، اور میں یہ تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ جو تم 3 مرتبہ طلاق کہہ چکے ہو، تمہاری بیوی اب حرام ہو چکی ہے تمہارے لیے، اور جاؤ اور حلالہ کرو. تو یہ جب بندہ کہے اور دوسرا کوشچن کرے کہ سر پلیز آپ فار گاڈ سیک آپ ذرا مجھے سمجھانے کی کوشش کریں، اور وہ یہ کہے کہ شٹ اپ، جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں اس کو مانو، تو یہ وہی چیز ہے. یعنی کوئی بندہ اپنی اوپینین دے، خواہ وہ کتنی غلط اوپینین کیوں نہ ہو، وہ کہے یار یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ مجھے قرآن سے حدیث سے سمجھ میں آئی ہے. دوسرا آدمی کہے کہ سر یہ آپ کی بات کمزور ہے، قرآن تو یہ کہیں نہیں رہا. وہ کہے کہ دیکھو یار میرے پاس جو کچھ تھا میں نے بتا دیا. تو ہیٹس آف ٹو ہیم. غلط اوپینین پر بھی انشاءاللہ اس کو نمبر ملیں گے. ایک بندہ کہتا ہے کہ یار ہو دا ہیل آر یو،
شکل دیکھیے تم نے اپنی. میں کو 20-25 سال سے ریسرچ کر رہا ہوں اور تم منہ چک کے آ گئے ہو اور مجھ سے بحث کرنے لگے ہو. تو یہ بھائی صاحب اپنے آپ کو رب بنا رہے ہیں, اس لیے کہ یہ کسی کا اختیار نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے اوپر اپنی اوپینین امپوز کریں. بھائی صاحب کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ سڑک کے اس پار ایک اور مولوی صاحب بیٹھے ہیں جو ان سے بالکل الٹ بات کر رہے ہیں, تو ہم کیا کریں؟ تو یہ ہے اصل میں جو ہاں ایٹیٹیوڈ. 5 بج گئے, سوال جواب پھر بھی ہو سکتے ہیں, لیکن بہتر ہے کہ نہ ہو. مغرب کا ٹائم بھی ہونے والا ہے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ. ہم کوشش کریں گے کہ اس کو زیادہ ریگولر کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.